السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کم لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ مہندی کی خوشبو سانسوں پر چھا جائے، آ جانے من ہم آئے تجھ کو لینے، نذرانہ دل کا دینے، ہم تیرے ہو جائیں گے یہی ہے لگن۔ نیچے سے آتی گانے شور اور کہکوں کی آوازوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے زرحان آفندی نے غصے سے اور بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی اس زوردار طریقے سے بند کی کہ ایک لمحے کو کمرے کی ہر شے اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ مگر شاید یہ کمرہ اور اس میں موجود ہر چیز اپنے مکین کی دھندی کی عادی تھی، تبھی تو اب تک اپنی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ زرحان آفندی راکنگ چیئر پر بیٹھا سامنے کہیں دور خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ ہیزل براؤن آنکھوں کے لال ڈورے، سختی سے بھینچے لب اور تنی ہوئی رگیں اس کے ضبط کی گواہ تھی۔ حالانکہ ضبط اور صبر دو ایسی خصوصیات تھیں جو اس کی شخصیت کا خاصہ ہرگز نہ تھیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ضبط اور صبر کرنے والوں کو بزدل گردانتے ہیں، لیکن یہ مات جو اس نے کچھ اپنی ذات کے زوم اور کچھ بے خبری کے ہاتھوں زندگی سے اب کے کھائی تھی، اس نے زرحان آفندی کو یہ سچائی بہت اچھے طریقے سے باور کروا دی تھی کہ چاہے جو بھی ہو مگر ضبط اور صبر کرنے والے کم سے کم بزدل نہیں ہوتے، کیونکہ ضبط اور صبر کرنے کے لیے بہت بڑا جگر اور چٹانوں جیسا حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ حسن آفندی نے آج سے 26 سال قبل اپنی کزن سائرہ سے اس وقت دوسری شادی کی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی چہیتی بیوی انہیں اور ان کے 1 سالہ بیٹے سنان کو اچانک تنہا چھوڑ گئیں۔ عارفہ بیگم کی اچانک موت ننھے سے بچے اور بزنس کی ذمہ داریوں نے حقیقتاً انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ گھر الگ نوکروں کے رحم و کرم پر آ پڑا تھا۔ زندگی ان کے لیے اتنی مشکل ہرگز نہ ہو جاتی اگر ان کے اپنے ماں باپ زندہ ہوتے یا کوئی بہن بھائی ہی ہوتا۔ دوسری طرف عارفہ بیگم بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں اور ان کی والدہ جو کہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ تھیں، بیٹی کی اچانک اور جواں سال موت سے نڈھال ہو کر بالکل ہی بستر کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایسے میں حسن صاحب کے ماموں نے انہیں عقد ثانی کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی ان کی خالہ زاد بہن سائرہ کا حوالہ بھی، تو انہوں نے کچھ زیادہ پس و پیش سے کام نہ لیا اور یوں سائرہ بیگم اپنی تمام فطری اچھائیوں اور رحم دلی کے ساتھ حسن ولا میں بیگم حسن کی حیثیت سے آ گئیں، اور آتے ہی اس احسن طریقے سے سنان سمیت پورے حسن ولا کی ذمہ داریاں نبھائیں کہ حسن صاحب دل کی گہرائیوں سے ان کی اچھائیوں کے معترف ہو گئے۔ ان کی ان نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت جلد ان کو زرحان کی صورت میں دے دیا۔ زرحان کی پیدائش کے بعد حسن صاحب کے دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ کہیں اب سائرہ بیگم اپنی اولاد پا کر سنان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جائیں، مگر حسن صاحب کے ایسے تمام خیالات اس وقت دھواں بن کر اڑ گئے جب سائرہ بیگم نے سنان کو زرحان کی تمام تر مصروفیات کے باوجود پہلے سے بھی بڑھ کر پیار اور توجہ دی، کیونکہ وہ اب اسکول جانے کے لائق ہونے والا تھا اور سیکھنے کی عمر سے گزر رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ حسن صاحب اپنے 2 بیٹوں اور سائرہ جیسی اچھی اور نیک سیرت بیوی کے ساتھ ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا اور دونوں بچے بڑے ہوتے گئے، سائرہ بیگم اور پھر حسن صاحب یہ بات محسوس کیے بنا نہ رہ سکے کہ دونوں بیٹوں میں آپس میں وہ الفت اور پیار و محبت مفقود ہے جو کہ عام طور پر بھائیوں میں پایا جاتا ہے۔ بظاہر ان کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ نارمل ہی تھے اور کوئی ایسی قابل گرفت بات بھی نہ تھی کہ جس پر انہیں ٹوکا جاتا، مگر ایک اندیکھی خلیج برحال ان دونوں کے درمیان موجود تھی اور جسے اب ان کے والدین بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ سائرہ بیگم یہ سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی تھیں کہ ان سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے دونوں بچے ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ ان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے حسن صاحب نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ابھی دونوں کم عمر ہیں، جو جو بڑے اور سمجھدار ہوں گے خود ہی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، اور پھر بھلا ناخن سے بھی گوشت جدا ہوا ہے،
बच्चों को भी हसन साहब वक्तन फवक्तन समझाते रहते थे, मगर साहिरा बेगम माँ थीं और अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझती थीं। वो ये जान गई थीं कि इनकी और हसन साहब की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके दोनों बेटे नदी के दो किनारों की तरह बनते जा रहे थे, जो हमेशा साथ साथ तो चलते हैं मगर कभी भी मिल नहीं पाते। नाश्ते की मेज़ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए हसन साहब ने अखबार रखते हुए सनान से दरियाफ्त किया, जी तो यंग मैन, आपने ऑफिस कब से ज्वाइन करना है? सनान ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए लापरवाही से जवाब दिया, प्लीज़ पापा, आप हैं ना, मैं भी इतनी जल्दी बिजनेस के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। हसन साहब ने मुस्कुराते हुए दोबारा सवाल किया, और मैं जो एक अरसे से इन झमेलों को अकेले ही हैंडल कर रहा हूँ, उसके बारे में क्या ख्याल है बरखुरदार? तो सनान लाड से बोला, पापा, आप तो पापा दी ग्रेट हैं ना, भला आपका और मेरा क्या मुकाबला? हसन साहब ने कदरे संजीदगी से कहा, माय सन, आप ये बटर सिर्फ ब्रेड पर ही लगाएं तो अच्छा है, और रहा ऑफिस का सवाल, तो कल सुबह आप मुझे अच्छे बच्चों की तरह रेडी नजर आएं। सनान ने कुछ कहना चाहा मगर पापा, लेकिन हसन साहब ने बात काट दी, नो अगर मगर। उस पर सायरा बेगम चाय में चीनी मिलाते हुए बोली, बेटा, अब जबकि तुम्हारा MBA भी मुकम्मल हो चुका है और आजकल तुम बिल्कुल फारिग भी हो, तो फिर अपने पापा को ज्वाइन करने में क्या हर्ज है, जबकि जल्द या बदीर तुमको यही करना है। सन्नान ने एक और दलील पेश की, वो सब तो ठीक है ममा, मगर मैं चाह रहा था कि बिजनेस से रिलेटेड चंद एक कोर्सेज पहले कर लूँ। हसन साहब ने चाय का कप नीचे रखते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा, बेटा, मेरे ख्याल में पहले MA इकनॉमिक्स और फिर MBA इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। और सच तो ये है कि नाउ आई रियली नीड योर हेल्प। मैं अब अकेले इतना बड़ा बिजनेस संभालते संभालते थकने लगा हूँ। उस पर सन्नान ने हथियार डाल दिए, ओके पापा, अगर यही आपकी ख्वाहिश है तो आई एम विद यू। सन्नान के जाते ही सायरा बेगम हसन साहब से गोया हुई, हसन, आप ज़रा अब जरहान को भी कुछ समझाएं। हसन साहब ने बेनियाजी से कहा, उसे क्या समझाऊं भाई, वो तो अभी पढ़ रहा है। सायरा बेगम ने अपनी परेशानी बयान की, पढ़ तो वो रहा है, मगर क्या आपने ये बात नोट की है कि उसकी रूटीन क्या बनती जा रही है? मजाल है जो यूनिवर्सिटी से वापस आकर 1 मिनट भी वो लड़का घर पर टिके। जब पूछो तो दोस्त के साथ जा रहा हूँ, दोस्तों से फुर्सत मिलती है तो जिम खाना में जा घुसते हैं साहबजादे, वहाँ से वापसी होती है तो वो होते हैं और उनका कमरा। मुझे समझ में नहीं आता कि इस लड़के को कैसे और किस जुबान में समझाऊं। मैं उसकी वजह से हकीकतन बहुत परेशान हूँ। हसन साहब ने इन्हें तसल्ली दी, तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही उसकी क्लास लेता हूँ। यह सुनकर साहिरा बेगम गहरी सांस लेकर अपनी ठंडी होती चाय की तरफ मुतवज्जो हो गई। कैंटीन में अपने दोस्तों के पास पहुंचते ही असद ने मोबाइल और की चेन टेबल पर रखते हुए कहा, हेलो एवरीबडी। जरहान ने उसे घूरते हुए पूछा, कहाँ गायब थे सुबह से? असद ने शोखी से जवाब दिया, डिपार्टमेंट। जरहान चिढ़कर बोला, डोंट टेल मी कि तुम सुबह से उस फरहीन के पीछे इंग्लिश डिपार्टमेंट में ख्वार हो रहे थे। हसनैन ने हंसते हुए लुकमा दिया, सिर्फ ख्वार नहीं बल्कि जलीलो ख्वार हो रहे थे, क्योंकि वो मैडम अभी तक इन्हें देखकर मुंह बनाती और आंखें घुमाती हुई पास से गुजर जाती हैं। असद उसे घुरने लगा था। जरहान ने भी असद की हालत का मज़ा लेते हुए तंजिया लहजे में कहा, हद है यार, तुमने एक आम सी लड़की के पीछे फिरकर उसका दिमाग इतना ख़राब कर दिया है कि वो खुद को प्रिंसेस ऑफ वेल्स समझने लगी है। सब जबकि एक मर्द होते हुए तुम्हें ये बात अब तक अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि लड़कियों की पूरी कौम बल्कि अमेरिका की तरह बिहेव करती है। सब ने पूछा, मतलब? जरहान ने किसी माहिर नफ्सियात की तरह तज्जिया किया, मतलब ये कि जो उनके पीछे ख्वार होते हैं ये उनको अमेरिका की तरह नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाती हुई मज़ीद सर पर चढ़ जाती हैं, जबकि जो इनको लिफ्ट नहीं देता और इनसे यूं दूर भागता है जैसे कोई वबा से भागता हो, तो ये बड़े ज़ोर शोर से और बड़ी खुशी से उसका पीछा ले लेती हैं। इस बात पर एक ज़बरदस्त कहका पड़ा। अली ने रश्क भरी निगाहों से जरहान को देखते हुए कहा, हाँ, मगर ऐसा तभी होता है जब मुकाबिल तुम्हारी तरह शानदार बंदा हो। हादी ने उसकी तायीद की, बिल्कुल सही कहा भाई। जब सामने खड़ा बंदा 6 फुट का कद, गोरी रंगत, घने खूबसूरत बाल, खड़ी नाक, खूबसूरत हेज़ल ब्राउन आँखें और शानदार मजबूत जिस्म का मालिक होगा तो लड़कियां तो खुद ही दीवानावार भागेंगी ना। लेकिन अगर सामने खड़ा बंदा असद शाह जैसा होगा तो भाई लड़कियों को तो खामखा ही रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा ना।
اسد نے قریب بیٹھے ہادی کو ایک ہاتھ جڑ دیا اور اکڑ کر بولا، بکواس بند کرو تم سب۔ میں نے سوچا تھا کہ تم سب کو جاتے ہی ایک پھڑکتی ہوئی خبر سناؤں گا، مگر اب تم سب خبیثوں کی خباثتیں دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ حسنین بے قراری سے بولا، ہاں بھائی اب شروع ہو جا۔ اسد نے بات شروع کی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ہماری پچھلے 3 دن کی غیر حاضری کے دوران کلاس میں ایک ایسے حسین چہرے کی آمد ہوئی ہے جسے دیکھ کے کسی پری کا گمان ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی حور۔ علی نے اس کی بات کاٹ دی، بس اوہ بریک لگا یار۔ اسد، تیری بتائی حور اور پریاں ہم سب نے دیکھ رکھی ہیں، پر ہند صاحبہ بھی ان میں سے ہی ایک پری ہے، لہٰذا پلیز تو ایسی بورنگ پریاں اور حوریں اپنے پاس ہی رکھ۔ اسد تڑپ کر بولا، زیادہ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو جا کر خود دیکھ آؤ۔ کلاس میں زرحان نے دونوں کی فضول گوئی پر دھیان دیے بغیر پوچھا، تم نے اسے کہاں دیکھا؟ اسد نے تفصیل بتائی، یار صبح یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا تم لوگ کلاس میں گئے ہو یا نہیں، میں جو ہی کلاس میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک حسینہ رانیہ کے ساتھ بیٹھی کتاب کھولے کچھ سمجھنے میں مصروف ہے۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ اپنی ہی کلاس میں 2 دن پہلے پشاور یونیورسٹی سے مائیگریٹ ہو کر آئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں سب کچھ بھول گیا اور صرف اس کو دیکھنے کی خاطر پہلے 2 پیریڈ بھی اٹینڈ کیے۔ تیسرے پیریڈ کی ہمت نہیں تھی، لہٰذا میں تبدیلی آب و ہوا کے لیے انگلش ڈپارٹمنٹ چل پڑا اور پھر وہاں سے تم سب کے پاس ادھر کینٹین چلا آیا۔ ہادی نے دانت پیستے ہوئے کہا، بہت اچھا کیا، مگر زبان وہیں چھوڑ آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ زرحان نے سیدھا سوال کیا، نام کیا ہے؟ اسد نے جواب دیا، سوہا علی۔ سوہا علی، یہ نام ماضی کے دریچوں سے نکل کر بعض گزشت کی صورت اس کے گرد گونج اٹھا تو زرحان ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتا ہوا اپنے ماضی سے ہاتھ چھڑاتا حال میں پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر پھر جو ہی دھیان کمرے کے دروازے پر مسلسل ہوتی ہوئی دستک کی طرف گیا تو نہ صرف یہ کہ اس کے حواس بحال ہوئے بلکہ فوراً سے پیشتر اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی سائرہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا، کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں، کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ وہ دروازہ چھوڑ کر واپس پلٹتے ہوئے بولا، آنکھ لگ گئی تھی مما، اس لیے آواز نہیں آئی۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی کو چھو کر پوچھنے لگیں، اس وقت کیوں لیٹے ہوئے تھے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ انہیں ریلیکس کرنے کی غرض سے ان کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی مما میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سائرہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہو تو پھر یہاں اکیلے کیوں پڑے ہو بیٹا؟ نیچے چلو، دیکھو تو سب نے لاؤنج میں کتنی رونق لگا رکھی ہے، اور ویسے بھی سوہا کے زیورات تیار ہو کر آ گئے ہیں، ذرا ایک نظر آ کے انہیں بھی دیکھ لو۔ سوہا کے نام پر اس کے مسکراتے لب پھر سے بھینچ گئے، آنکھیں بھی یکلخت لہو رنگ ہو گئیں۔ بے اختیار ہی وہ اپنی کیفیت مما سے چھپانے کے لیے رخ موڑ گیا اور بولا، جی مما آپ چلیں، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ ان کے جاتے ہی اس نے واش روم کا رخ کیا اور کتنی ہی دیر شاور لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ لاؤنج میں داخل ہو کر سب پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر وہ سیدھا صوفے پر مما کے ساتھ بیٹھی ہوئی خالہ جان کے آگے جا کر ذرا سا جھکا اور سلام کیا۔ خالہ جان نے ہمیشہ کی طرح پہلے اس کی پیشانی چومی اور پھر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگیں، وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ میں کب سے سائرہ سے تمہارا پوچھ رہی تھی، کہاں تھے تم؟ اس نے جواباً ان کے سوال کو ٹالتے ہوئے ان سے حال احوال دریافت کیا۔ پاس بیٹھی سائرہ بیگم نے یکے بعد دیگرے کئی سیٹ اس کے سامنے کھول کر میز پر رکھتے ہوئے اسے متوجہ کیا، زرحان بیٹا یہ ذرا زیور تو دیکھنا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بن کر آیا ہے۔ وہ بیزاری سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چوڑیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی ہیں؟ اس نے مختصر جواب دیا، اچھے ہیں۔ وہ پھر بولی، کیا صرف اچھے ہیں؟ اب کہ وہ چڑھ گیا، مما اب مجھے عورتوں کی چیزوں کے بارے میں کیا پتا؟ سائرہ بیگم نے فوراً کہا، اگر عورتوں کی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو مردوں کی چیزوں کے بارے میں تو پتا ہے نا؟ اپنی شاپنگ کب کرنی ہے تمہیں؟ اس نے ٹالنا چاہا، کر لوں گا کل پرسوں تک، مگر انہوں نے اس کی کلاس لے ڈالی۔ کل پرسوں نہیں، ابھی جا کر اس کام کو نپٹا کر آؤ، کل پرسوں تک اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ مل کر باقی کے ضروری کام ختم کرو، سمجھے؟ وہ ان کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ کر پاپا اور انکل کی جانب بڑھ گیا۔ سائرہ بیگم اس کی بے نیازی پر بڑبڑائیں، حد ہوتی ہے لاپرواہی اور سستی کی، شادی میں 1.5 ہفتہ رہ گیا ہے اور نواب صاحب کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ اگلے دن اسد کی
رپورٹنگ کے نتیجے میں وہ سب دوست سوائے زرحان کے کلاس روم میں موجود تھے، اور وہاں سوہا کو دیکھ کر زندگی میں پہلی مرتبہ تمام دوستوں نے اسد کی بتائی گئی پری کو سراہا تھا۔ وہ سب شدت سے زرحان کا انتظار کرنے لگے، جو پہلا پیریڈ شروع ہو جانے کے باوجود غائب تھا۔ سر نیازی کو لیکچر شروع کیے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی نے اجازت طلب کی۔ میں آئی کم ان سر؟ سوہا سمیت پوری کلاس نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں زرحان آفندی اپنی تمام تر وجاہت اور بے نیازی کے ساتھ سر کے جواب کا منتظر تھا۔ یس کا جواب ملتے ہی وہ کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے دوستوں کی طرف چل دیا۔ دوسری طرف سوہا کلاس میں استاد کی موجودگی کے باوجود ایک اسٹوڈنٹ کا ایسا تنتنا، غرور اور اکڑ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور بے اختیار ہی تپ کر اپنے ساتھ بیٹھی رانیہ سے بولی، یار کیا اسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ کلاس میں موجود سر کو سلام ہی کر لے؟ رانیہ نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، چھوڑو بھائی، جب سر کو پرواہ نہیں تو تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ ویسے بھی آج اچانک زرحان آفندی صاحب کو کلاس میں آتا دیکھ کر سر بیچارے تو ابھی تک شوق کی کیفیت میں ہوں گے۔ سوہا نے چبا چبا کر زرحان آفندی کا نام ادا کیا۔ کیوں، کیا یہ زرحان آفندی صاحب کہیں کے نواب ہیں جو کلاس میں تشریف کا ٹوکرا نہیں لاتے؟ رانیہ اپنی ہنسی چھپانے کے لیے کاپی پر جھک گئی اور پھر آواز دبا کر بولی، یار یہ برگر فیملی کے لڑکے بگڑے ہوئے نواب ہی تو ہوتے ہیں، اوپر سے اگر شکل و صورت بھی اچھی ہو تو پھر تو سمجھو خود کو پرنس ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ خود کو سب سے برتر جاننا، پیسے کو بے دریغ اڑانا، دوسروں کو روب دکھانا، کلاسز بنک کرنا اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنا ان کا پسندیدہ کام ہے، اور چونکہ زرحان آفندی بھی انہی میں سے ہے، لہٰذا یہ ساری خوبیاں ان میں بھی بدرجہ عدم موجود ہیں، اور مزید یہ کہ سر مجھے گھر رہے ہیں، لہٰذا اب منہ بند کر لو ورنہ خیر نہیں۔ سر کے گھرنے پر دونوں نے فوراً خاموشی اختیار کر لی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی سوہا نے کتاب بند کرتے ہوئے رانیہ کو کہا، اٹھو محترمہ، جلدی سے چیزیں سمیٹو، مجھے لائبریری جا کر کچھ نوٹس بنانے ہیں۔ رانیہ نے بیزاری سے کہا، تمہاری جان کو قرار نہیں ہے کہ ہر وقت کتابیں چاٹنے سے تمہارا دل نہیں بھرتا؟ سوہا نے ایک لفظ میں جواب دیا، نہیں، اور بیگ سنبھال کر اندر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جلد ہی دونوں کو رکنا پڑا، کیونکہ زرحان اور اس کا گروپ کچھ اس طرح سے راستے میں کھڑا تھا کہ باہر نکلنے کا راستہ تقریباً بند ہو گیا تھا۔ سوہا نے کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر کہا، گیٹ آسائڈ پلیز، مگر جب کسی نے کوئی رد عمل نہ دیا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ آگے بڑھ کر دوبارہ بولی، ایکسکیوز می پلیز، میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں راستہ چھوڑیں، ہمیں باہر جانا ہے۔ زرحان نے کندھے اچکا کر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، تو جائیں نا، آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر ہوئی کہ ہم نے آپ کا راستہ روکا ہوا ہے؟ اور ذرا سے چھوڑے گئے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ سوہا نے کڑے تیوروں سے ایک نظر اس تنگ راستے پر اور دوسری اسموکنگ کرتے زرحان پر ڈالی، جو اسے گہری نگاہوں سے جانچ رہا تھا۔ وہ بولی، سنیے مسٹر، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ جیسوں کے بارے میں کوئی خوش فہمی پالنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، مگر آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ کو یہ خوش فہمی ضرور ہے کہ میں آپ کے کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے اتنی ذرا سی جگہ سے گزروں گی۔ مجھے آپ جیسے چیپ لوگوں کو ہینڈل کرنا بخوبی آتا ہے۔ پھر اچانک زرحان کے پیچھے دیکھ کر اس نے بلند آواز میں کہا، ایکسکیوز می سر، ذرا بات سنیں۔ زرحان سمیت سب نے بے اختیار پیچھے دیکھا، اور اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر سوہا ڈری سہمی رانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے تیزی سے ان سب کی سائڈ سے نکل گئی۔ اسے باہر دیکھ کر زرحان کو اس کی ہوشیاری پر پہلے حیرانی اور پھر ہنسی آ گئی۔ اس نے لاتلگی سے دور جاتی سوہا کو دیکھ کر سراہا، بیوٹی ود برین، آ یونیک کمبینیشن، اور وہ سب اس کی تائید کرتے ہوئے کلاس سے باہر نکل گئے۔ سوہا اور رانیہ لائبریری کے سامنے والے لان میں کتابیں پھیلائے نوٹس بنانے میں مصروف تھیں۔ سیمسٹر کی اچانک آ جانے والی ڈیٹ نے سب کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ خاموشی سے کام کرتے کافی دیر ہو گئی تھی جب اچانک رانیہ نے بیزار آ کر دونوں کے درمیان کھلی اکنامکس کی بک کو ہاتھ مار کر بند کر دیا۔ سوہا نے قلم روک کر اسے گھورا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ رانیہ درخت کے تنے سے کمر سیدھی کرتے ہوئے بولی، بدتمیزی یہ نہیں بلکہ وہ ہے جو ہم دونوں صبح سے تمہارے کہنے پر کر رہے ہیں۔ غضب خدا کا، کیا روزے محشر کی ڈیٹ آ گئی ہے جو تم یوں بغیر کچھ کھائے پیے صبح سے ان کتابوں میں غرق ہو اور ساتھ ہی مجھے بھی گھسیٹ رہی ہو؟ ذرا زرحان لوگوں کے گروپ کی طرف دیکھو، پورے 15 دن بعد آج یونیورسٹی آئے ہیں اور کلاس میں آنے کے بجائے باہر برآمدے میں محفل جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سوہا نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی،
تمہیں یہ آوارہ گروپ ہی ملا ہے ایڈمائر کرنے کو؟ رانیہ اسے چڑھانے والے انداز میں مسکرا کر دیکھنے لگی۔ ویسے تمہیں زرحان سے اتنی چڑ کیوں ہے، جبکہ وہ بیچارہ تو پچھلے 2.5 ماہ سے تمہارے پیچھے حقیقتاً رومیو بنا گھوم رہا ہے۔ ایک وہ دور تھا جب زرحان صاحب ہر ہفتے لڑکیاں بدلتے تھے، اور ایک یہ وقت ہے کہ وہ کسی کو بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کا روادار نہیں سوائے تمہارے۔ یار کیا تمہیں اس پر ترس نہیں آتا؟ سوہا نے فوراً جواب دیا، تو تمہارا کیا مطلب ہے میں ہمدردی کے چکر میں اپنے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں اور خود اپنے ہاتھوں اس کے افیئرز کی لسٹ میں اپنا نام بھی درج کروا لوں؟ اس سے پہلے کہ رانیہ کچھ کہتی، ان دونوں کی نظر لائبریری کی سیڑھیوں سے اتر کر آتے زرحان پر پڑی، جو سیدھا ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ آج سے پہلے یوں ڈائریکٹ کبھی ان کے پاس نہیں آیا تھا، لہٰذا دونوں سمجھ نہیں پائیں کہ کیا کریں۔ اس نے وش کرتے ہوئے پوچھا، ہیلو، کیسی ہیں آپ دونوں؟ سوہا نے سرد مہری سے جواب دیا، ہم ٹھیک ہیں بالکل۔ زرحان نے خوش مزاجی سے پوچھا، دیٹس گڈ، اور پیپرز کی تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ سوہا نے اسی انداز میں جواب دیا، وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے۔ پھر زرحان نے نہایت خوبصورتی سے پیک کیا گیا ایک گفٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، پچھلے دنوں میں اپنے فرینڈز کے ساتھ ناردرن ایریاز گیا ہوا تھا، وہاں سے واپسی پر میں آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ لایا ہوں۔ اس کی جرأت پر سوہا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نہایت سرد لہجے میں بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے لیے کوئی تحفہ لانے کی؟ زرحان مسکراتے ہوئے بولا، تحفے کے لیے ہمت کی نہیں بلکہ کھلے دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ میرا دل کتنا کھلا ہے۔ سوہا نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے سمجھانے کے بجائے تم یہ سمجھ لو کہ مجھے تم سے یا تمہارے لائے ہوئے گفٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی تو زرحان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ اس کے مسکراتے لب اب سختی سے بھیجے ہوئے تھے، تمہیں مجھ سے کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں؟ اس بات سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوہا علی، مجھے انٹرسٹ ہے تو صرف اس بات سے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری اولین خواہش بن چکی ہے، لہٰذا مجھ سے دور بھاگنا اب چھوڑ دو، کیونکہ تم اپنے ہر راستے میں مجھے پاؤ گی۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لان سے نکلتا چلا گیا۔ رانیہ جو اب تک خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی، بے اختیار سوہا کی طرف بڑھی اور اس کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھنے لگی، آر یو آل رائٹ سوہا؟ سوہا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، یس یس آئی ایم۔ زرحان کی اس حرکت اور جنونی گرفت نے لمحے بھر میں اس کا سارا اعتماد اور بہادری دھواں دھواں کر دی تھی، اور اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زرحان یونیورسٹی میں اتنی بے خوفی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ رانیہ نے اسے پانی کی بوتل تھماتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہمیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی چاہیے تاکہ آئندہ یہ لوفر اپنی اوقات میں رہے۔ لیکن سوہا نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں یار، ایسے واقعات تو یہاں روز کا معمول ہیں، خواہ سارے ڈپارٹمنٹ میں ایشو بن جائے گا اور میرا نام اس کمینے کے نام کے ساتھ لیا جائے گا، جو کہ مجھے مر کر بھی منظور نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ اس نے کوئی بدتمیزی کی تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے مضبوط لہجے پر رانیہ نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ابھی اس واقعے کے اثر سے نکل ہی رہی تھیں کہ ایک نمائش میں ان کا سامنا سنان سے ہوا۔ سامنے سے آتے ہوئے ایک شخص سے واصف رک کر بڑی بے تکلفی سے بغل گیر ہوا تو ان تینوں کو بھی رکنا پڑا۔ وہ شخص سنان تھا۔ دونوں دوست گلے شکوے کرنے لگے، پھر واصف نے تعارف کرایا، یہ میری بہن ہے زباریہ، یہ میری کزن سوہا، اور یہ اس کی فرینڈ رانیہ، اور یہ ہے میرا بہت عزیز دوست سنان۔ سنان جو اب تک ان کی موجودگی سے بے خبر تھا، ان سب کی طرف پلٹا اور یکلخت اسے لگا کہ جیسے دنیا کی گردش ایک لمحے کو رک گئی ہو۔ اپنے سامنے موجود بلیک دوپٹے کے حالے میں مقید چاند چہرہ اسے ہر چیز پر حاوی ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم، آئی ایم سوری کہ میں واصف سے گلے شکووں میں اس قدر محو ہو گیا کہ آپ سب کو دیکھ ہی نہیں پایا۔ آئی ہوپ کہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔ زباریہ نے شائستگی سے جواب دیا۔ سنان نے مان بھرے انداز میں زباریہ کو جواب دیتے ہوئے آخر میں ایک نظر سوہا پر ڈالی اور اس کے سراپے کو نگاہوں میں سموتے ہوئے دوبارہ واصف سے مخاطب ہوا، اوکے یار، میں پھر چلتا ہوں، مگر کل لنچ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اور وہ دونوں مصافحہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ واصف سے 4-5 ملاقاتوں میں سنان سوہا کے بارے میں اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ وہ MBA کر رہی ہے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، مزید یہ کہ حال ہی میں اس کی فیملی کراچی شفٹ ہوئی ہے۔ بالآخر سنان نے واصف کے سامنے اس بات کا اقرار کر ہی لیا کہ وہ سوہا کو پہلی ہی نظر میں پسند کر بیٹھا ہے
اور اس کا ذکر اپنے والدین سے کرنا چاہتا ہے۔ واصف کو سنان پر پہلے ہی اعتماد تھا، لہٰذا اس کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی سنان نے گھر میں سب سے پہلے سائرہ بیگم سے بات کی اور انہیں منا کر ہی دم لیا۔ جب سائرہ بیگم نے حسن صاحب سے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ انہیں اس رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایک مرتبہ خود سنان سے بات کرنا چاہیں گے۔ 2 دن بعد ہی سنڈے کی رات کو جب سب لاؤنج میں کافی پی رہے تھے، حسن صاحب نے زرحان سے شرارتاً پوچھا، یار کیا خیال ہے تمہارے لیے گھر میں ایک کیوٹ سی بہن نہ لے آئیں؟ زرحان نے بھی شرارت سے جواب دیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے پاپا، لیکن کیا آپ اس عمر میں نئے سرے سے پاپا بنتے ہوئے کچھ آڈ نہیں لگیں گے؟ حسن صاحب جھینپ گئے، بدماش، میں تمہاری بھابھی یعنی کہ سسٹر ان لا کی بات کر رہا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، لے آئیں تمہارے لیے ایک عدد بھابھی؟ زرحان نے لاپرواہی سے کہا، میرے خیال میں پاپا مجھ سے یہ پوچھنے کے بجائے آپ کو پہلے بھائی سے اور پھر مما سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آیا انہیں بیوی اور بہو چاہیے یا نہیں۔ اس پر حسن صاحب سنان کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں تو برخوردار، اب آپ بھی بتا دیں کہ آپ کو بیگم چاہیے یا نہیں، کیونکہ آپ کی مما کو تو آج کل بہو لانے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ سنان نے سیاست دانوں والا بیان دیا، پاپا اگر آپ کی اور مما کی یہی خواہش ہے تو پھر میں کیسے آپ کی بات ٹال سکتا ہوں؟ اس مظاہرے پر حسن صاحب کا کہکا بے اختیار تھا، ویل ڈن مائی سن، یعنی کہ ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر خوب اپنا الو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ سنان بے قراری سے پوچھنے لگا، پلیز پاپا آپ بتائیں نا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ حسن صاحب نے اس کے ہاتھ کو شفقت سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، مجھے تم پر اور تمہاری پسند پر پورا بھروسہ ہے۔ آخر میں سنان نے بے چینی سے پوچھا، اچھا تو پھر اب میں واصف کو کیا کہوں؟ سائرہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، حسن دیکھ رہے ہیں آپ اس کی بے تابی، میرے خیال میں اس جمعہ کو چلتے ہیں علی صاحب کے یہاں۔ حسن صاحب نے اتفاق کیا اور پھر مسلسل خاموش بیٹھے زرحان کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہا۔ ہاں بھائی زرحان، تم کیا کہتے ہو، پھر جمعہ ٹھیک رہے گا نا؟ اس نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے بے نیازی سے کہا، جیسے آپ سب بہتر سمجھے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اور موبائل کی بیپ پر بات ادھوری چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ چونکہ واصف پہلے ہی سوہا کے والدین سے سنان کا ذکر کر چکا تھا، لہٰذا علی صاحب کے گھر حسن صاحب اور سائرہ بیگم کی بے حد پذیرائی کی گئی۔ انہیں بھی اتنے سادہ پرخلوص اور رکھ رکھاؤ والے علی ہاشم اور سمینہ بیگم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور سوہا کو دیکھ کر تو دونوں کے منہ سے بے اختیار ماشاء اللہ نکلا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے مل کر نہایت خوش اور مطمئن تھے، لہٰذا علی صاحب نے 1 ہفتے کے اندر ہی حسن صاحب کو ہاں کر دی۔ ہر کوئی اس رشتے کے طے ہو جانے سے خوش تھا، حتیٰ کہ جب زرحان کو بھی بات پکی ہو جانے کی خبر ملی تو اس نے بھی زندگی میں پہلی بار بھائی کے گلے لگتے ہوئے اسے مبارکباد دی، کیونکہ پچھلا پورا ہفتہ وہ لاہور اپنے کزن کے پاس گزار کر آیا تھا، لہٰذا اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ سنان کی بات کہاں اور کس سے ٹھہری ہے، اور کچھ ان دونوں کے درمیان موجود لاتعلقی کی بنا پر واپس آنے کے بعد بھی اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی ہونے والی بھابھی کون ہے۔ ویسے بھی اس کی سوچوں پر تو ان دنوں ایک ہی ہستی یعنی سوہا کا تسلط تھا۔ سوہا سے محض 1 ہفتے کی جدائی نے زرحان پر یہ حقیقت عیاں کر دی تھی کہ اس بار حقیقتاً اس کی دل کی لگی بن گئی ہے۔ اسے خود اپنی کیفیت پر حیرت ہوتی تھی کہ اس جیسے بندے کو کیسے محبت جیسا روگ لگ گیا، وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ بہرحال اپنی بے چینی اور سوہا کی بے نیازی کو دیکھتے ہوئے اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے طور پر سوہا کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کر کے جلد ہی اس کے والدین کو رشتہ بھجوائے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ روٹھی ہوئی سوہا کو منا لے گا اور اپنا آپ ہمیشہ کے لیے منوا بھی لے گا۔ زرحان اپنے پورے گروپ کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا تو نظر سیدھی سوہا پر پڑی، جو خلاف عادت مسکرانے کے بجائے ہنس رہی تھی اور ارد گرد کھڑی لڑکیوں کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، جنہوں نے اس کے گرد جھمکٹا لگا رکھا تھا اور گلاب جامن کھا رہی تھیں۔ اسد نے باہر نکلتی شفق کو روک کر پوچھا، ایکسکیوز می مس شفق، یہ مٹھائی کس سلسلے میں کھائی جا رہی ہے؟ شفق نے جواب دیا، جناب یہ سوہا کی بات پکی ہو جانے کی مٹھائی ہے، اور اکیلے اس لیے کھائی جا رہی ہے کیونکہ اس نے صرف کلاس کی لڑکیوں کو ٹریٹ دی ہے۔ شفق کے جواب پر ان سب دوستوں نے بے اختیار ایک نظر سوہا کی ہنسی سے سرخ پڑتے چہرے پر اور دوسری سناٹے کی کیفیت میں کھڑے زرحان پر ڈالی، جو سختی سے لب بھینچے ایک ٹک سوہا کو دیکھے جا رہا تھا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کلاس سے نکل گیا۔ وہ سب بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکے، جہاں وہ پلر کے پاس کھڑا خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رش کم ہونے کے بعد جب سوہا اور رانیہ کوریڈور سے نکلی
تو अचानक जरहान उसके सामने आ खड़ा हुआ। सोहा ने गुस्से से पूछा, ये क्या बेहूदगी है? जरहान ने सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए सवाल किया, क्या तुम्हारी बात तय हो गई है? सोहा ने फुंकारते हुए कहा, आई थिंक इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और आगे बढ़ने लगी। जरहान ने तेजी से उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लिया और गुर्राया, सोहा अली, तुम्हारा हर मामला मेरा बिजनेस है। तुम्हें मैंने पहले ही भी वार्न किया था कि मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना छोड़ दो, मगर तुमने वही किया, ये सोचे बगैर कि तुम्हारी इस हरकत के नतीजे में तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले को मैं जान से भी मार सकता हूँ। सोहा ने अपना बाजू छुड़ाते हुए बहादुरी से कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जरहान मजीद भड़क उठा और उसे झंझोड़ते हुए चिल्लाया, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इस बात का तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि जिस किसी से भी तुम्हारी बात पक्की हुई है उसे इज्जत से अपने घर से चलता करो, क्योंकि ये बात तो तय है कि दुल्हन तो तुम जरहान आफिंदी की ही बनोगी, चाहे 10 साल बाद ही सही। एक झटके से उसे आज़ाद करता हुआ वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता चला गया। सोहा आंसू भरी आंखों से रानिया की तरफ मुड़ी। रानिया, रानिया अब क्या होगा? रानिया ने उसे तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत से काम लो और इस वक्त तो यहाँ से निकलने की करो। और दोनों तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। घर पहुंचते ही सोहा ने बैग और दुपट्टा एक तरफ फेंका और खुद सोफे पर गिर सी गई। किचन से निकलती समीना बेगम तेजी से उसकी जानिब लपकी। सोहा, क्या हुआ मेरी जान? उनके सीने से लगते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। समीना बेगम के हाथ पांव फूल गए जब उन्होंने उसे खुद से अलग किया तो ये सोच करके कहीं इनका ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए। सोहा ने खुद को संभाला और अपना इरादा बदल गई। उसने बहाना बनाया, कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस वो आज छुट्टी के वक्त अचानक मेरा बीपी लो हो गया तो मैं यूं ही घबरा गई और आपको देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत सा रोना आ गया। समीना बेगम ने उसे खुद से लिपटा लिया और समझाया, तुम्हारे रोने ने तो मेरी जान निकाल दी थी। सोहा, कितना कहती हूँ कि सुबह ढंग से नाश्ता करके जाया करो, अब हिम्मत करके उठो और खाना खाकर आराम कर लो ताकि शाम तक फ्रेश हो सको। सोहा ने पूछा, क्यों, शाम में कोई आ रहा है क्या? समीना बेगम ने बताया, नहीं आ तो कोई नहीं रहा, लेकिन हमें जाना है डिनर पे। सुबह सायरा बहन का फ़ोन आया था, उन्होंने हम सबको आज रात के खाने पर इनवाइट किया है और तुम्हें साथ लाने की ख़ास ताकीद की है। उन्होंने प्यार से उसके बाल संवारे तो वो एक गहरी सांस लेकर अस्बात में सर हिला गई। सोहा आज पहली बार अपनी होने वाले ससुराल जा रही थी, लिहाजा उसकी घबराहट फितरी थी। कुछ नींद और कुछ उस नई अफताब ने दोपहर वाले वाक़ये का असर कम कर दिया था। वैसे भी उसने पक्का इरादा कर लिया था कि आज वापसी पर वो ज़रूर इस बात का जिक्र बाबा से करेगी। तैयारी के दौरान उसे फिर जरहान की बातें याद आईं तो वो कांप कर रह गई, लेकिन अगले ही पल जहन को झटकते हुए उसने आईने में अपने सुरापे पर नज़र डाली। बेबी पिंक सूट और लाइट मेकअप में उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। वो अपना तनकीदी जायज़ा लेती हुई तेज़ी से लाउंज में आई जहां उसके वालिदैन उसके मुंतज़िर थे। हसन विला के पोर्च में जूं ही इनकी गाड़ी रुकी, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर हसन साहब और बेगम हसन बमा सनान के उनके इस्तकबाल को आगे बढ़े और बहुत पुरतपाक अंदाज में एक दूसरे से गले मिलते हुए अंदर की जानिब बढ़ने लगे। सोहा का हाथ मुसलसल सायरा बेगम के हाथ में था। थोड़ी देर बाद जब माहौल बेतकल्लुफ़ हो गया और सनान भी मोबाइल पर बात करने बाहर निकल गया तो वो खुद को रिलैक्स महसूस करते हुए ड्राइंग रूम के शानदार इंटीरियर का जायज़ा लेने लगी। दफ्तन कमरे में अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ गूंजी। जो ही उसने पलटकर देखा, पापा से मुसाफा करते हुए शख्स को देखकर उसे लगा जैसे दुनिया घूम गई हो और कमरे की छत उसके सर पर आ पड़ी हो। दिल किसी गहरी खाई में नीचे जाता महसूस हुआ। आने वाला अब तक उसकी तरफ मुतवज्जो न हुआ था, मगर जो ही वो अम्मी अब्बा की तरफ से फारिग हुआ, आंटी ने उसे अपनी तरफ बुलाते हुए सोहा के मुकाबिल ला खड़ा किया। जरहान, ये है तुम्हारी होने वाली भाभी सोहा, और सोहा बेटा, ये है तुम्हारा इकलौता देवर जरहान। सोहा ने डरते डरते नज़र उठाई तो जरहान को इसी शौक के आलम में पाया जिससे चंद लम्हे पहले वो दो चार थी। सायरा बेगम उसे जरहान की गैर मौजूदगी की वजह बता रही थीं, जबकि उसके दिमाग में तो जरहान की सुबह वाली धमकियां गूंज रही थीं। दूसरी तरफ जरहान के कांटों तो बदन में लहू नहीं वाली कैफियत थी। उसे तकदीर की इस चाल पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सोहा इसके आंगन में उतरेगी, मगर इस हैसियत से ये तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। किस्मत ने बेखबरी में उस पर ऐसा वार किया था कि वो मुकम्मल तौर पर बेबस होकर रह गया था। सायरा बेगम ने उसे बुत बने देखकर आवाज़ दी, जरहान बेटा क्या हुआ? वो चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सायरा बेगम ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी लगी तुम्हें अपनी भाभी? वो जवाब
جو اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا، سوہا پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا، بہت اچھی، بلکہ مجھے تو یہ کہیں سے بھی اپنی بھابھی نہیں لگ رہی۔ لفظ بھابھی پر زور دیتے ہوئے بات مکمل کی تو سوہا نے بے اختیار جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے اعصاب کو امتحان لیتا۔ حسن صاحب کے بلانے پر وہ ان کے پاس جا بیٹھا۔ بظاہر تو وہ پاپا سے گفتگو میں شریک تھا، مگر سوہا کو اپنا وجود مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی عام جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ کھانے کے دوران سمینہ بیگم نے اسے ٹوکا تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رات زرحان پر پہاڑ کی طرح بھاری گزری تھی۔ ہر سو چھائے اندھیرے نے اس کے دل و دماغ پر چھائے دکھ اور حیرتوں کے بادل کو اتنی کثیف کر ڈالا تھا کہ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ساری رات لا یعنی سوچوں میں گھر کر وہ اسموکنگ کرتا رہا اور نتیجتاً اگلی صبح طبیعت اس قدر نڈھال تھی کہ وہ یونیورسٹی بھی نہ جا سکا۔ شام تک وہ تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کے چاروں دوست خبر ملتے ہی اگلی شام آ دھمکے۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور سائرہ بیگم ہاتھ میں یخنی کا پیالہ لیے اس کی منتیں کر رہی تھیں۔ ان کے جاتے ہی دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ حسنین نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، یار زرحان، کہیں اس اسٹریس کی وجہ سوہا کی بات پکی ہونا تو نہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ علی نے اسے جھنجھوڑا، کم آن یار، اتنی جلدی ہمت ہار گئے؟ اس دن تو کہہ رہے تھے کہ تم سوہا کے ہونے والے منگیتر کو مار۔ زرحان ایک جھٹکے سے زندہ ہوتے ہوئے چلایا، کچھ نہیں کر سکتا میں۔ سنا تم نے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ رد عمل سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ پھر وہ ان سب سے نظریں چراتے ہوئے ہاتھوں میں سر گراتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری یار۔ اسد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اٹس اوکے یار، لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم اپنی پریشانی ہم سے شیئر کر لو؟ حسنین نے بھی ہمت بندھائی، تب وہ سر اٹھاتا ہوا بے تاثر آواز میں بولا، یار سوہا کی بات سنان بھائی سے طے ہوئی ہے۔ سب کے منہ سے بے اختیار کیا نکلا؟ زرحان پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ ہادی نے بے یقینی سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ زرحان نے خود اذیتی سے کہا، ہوگا کیا، اب دونوں کی شادی ہوگی اور وہ میری بھابھی بن کر اس گھر میں آ جائے گی مجھے زندہ درگور کرنے۔ علی، جو ان سب میں سے زیادہ غصیلا تھا، بھڑک اٹھا، بند کرو یہ خود کو آزار پہنچانے والی باتیں اور مرد بنو۔ یوں اپنی محبت کا ماتم کرنے کے بجائے تم اگر اپنے کہے کہ عین مطابق ذرا ہونے والی بھابھی جان کو کچھ سزا تو دو، کوئی تو بات بنے۔ یوں ہمت ہار کر بیٹھ جانا مردانگی نہیں ہے یار۔ حسنین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ صحیح کہہ رہا علی، تم اکیلے کیوں درگور ہو؟ اسے بھی تو کچھ سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کر وہ تھک کر بیٹھ کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے دور خلاؤں میں گھورنے لگا۔ زرحان کی طبیعت سنبھلتے ہی حسن صاحب اور سائرہ بیگم شادی کی تاریخ لینے سوہا کے گھر جا پہنچے۔ وہ چاہتے تھے کہ شادی جلد از جلد ہو جائے اور سوہا پلک جھپکتے ان کے گھر آ جائے۔ چونکہ علی صاحب اور سمینہ بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، لہٰذا سوہا کے فائنل ایگزامز کے فوراً بعد یعنی ٹھیک 3 ماہ بعد کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ زرحان نے سنا تو دل پر ایک گھونسا سا لگا، مگر کمال ضبط سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے سب کو مبارکباد دی۔ ادھر سوہا کو جب سمینہ بیگم نے خوشخبری سنائی تو بجائے خوش ہونے کے وہ آنے والے وقت اور اس کی نزاکتوں کے بارے میں سوچ سوچ کر نڈھال ہونے لگی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں، لیکن سوہا کا دل عجیب وہموں میں گھرا بے بسی کا شکار تھا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر رانیہ نے اس کی ٹھیک ٹھاک قسم کی کلاس لی اور اسے اس کے غلط رویے کا احساس دلاتے ہوئے حوصلہ دیا کہ زرحان ایک گھر میں رہتے ہوئے سب گھر والوں کی موجودگی میں اس کا یعنی اپنی بڑی بھابھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ رانیہ کی باتوں سے سوہا کو نہ صرف اپنی غلطی کا احساس ہوا بلکہ ایک گنا اطمینان بھی محسوس ہوا۔ ویسے بھی وہ اس خیال سے متفق تھی کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کے پیچھے جوگ نہیں لیتا اور زرحان کو تو ویسے ہی ہر دوسرے ماہ نئی محبت کا بخار چڑھتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ رانیہ کی باتوں کا اثر تھا یا زرحان کی اس کی ذات سے لا تعلقی کہ وہ جلدی ان تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب ہو گئی اور خود کو پیپرز اور شادی کی تیاریوں میں مصروف کر لیا۔ زرحان پیپرز دے کر فارغ ہوا تو شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ گھر میں ہما وقت ہلچل مچی رہتی۔ سائرہ بیگم اب اسے ہر معاملے میں ساتھ رکھتیں اور کئی کام اس کے سپرد کر چکی تھیں۔ ان کے زور زبردستی کزنز کے شور اور دور دراز سے آئے مہمانوں نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ ہر دوسری آنٹی اس پر فریکتا نظر آتی اور اس نئے ڈرامے کے باعث اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ یا تو ان آنٹیوں کو گولی مار دے یا خود کو شوٹ کر لے۔ بالآخر زرحان کی تمام آرزوں اور خواہشات کے برعکس وہ دن بھی آ پہنچا جب دلہن بنی سوہا رخصت ہو کر حسن ولا میں داخل ہوئی۔ مہندی سے لے کر بارات تک زرحان کا رویہ سوہا کی فیملی اور کزنز کے ساتھ اس قدر خوشگوار رہا کہ کسی نے اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔
نکاح سے کچھ دیر پہلے تو جیسے اسے خود پر سے ہر اختیار ہی اٹھ گیا اور اس بے اختیاری نے اسے ہر مصلحت بھلا دی۔ وہ ہر ذمہ داری اسد کے سپرد کرتا ہال سے باہر نکل گیا اور نہ جانے کتنی دیر بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ جب ذرا جذبات قابو میں آئے تو اسے اپنی کوتاہی کا احساس ہوا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس مڑ گیا۔ ہال میں داخل ہوا تو کھانا اختتامی مراحل میں تھا اور دلہن بنی سوہا کسی حسین مورت کی طرح سنان کے پہلو میں سجی بیٹھی تھی۔ اس نے قصدن اسٹیج کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ رخصتی کے وقت سوہا کا رو رو کر برا حال تھا۔ یوں ہی آنسوؤں کے درمیان وہ ودا ہو کر حسن ولا پہنچی تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کے درمیان کون کون سی رسمیں ادا ہوئیں اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب زرحان کو اس کی خالہ اور کزن زبردستی کھینچتے ہوئے گھٹنا پکڑائی کی رسم کے لیے سوہا کے مقابل لے کر آئیں تو اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئیں۔ ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے، دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ دوسری طرف زرحان بھی ناگہانی آفت کی طرح نازل ہو جانے والی اپنی کزنز اور خالاؤں کو دیکھ کر بوکھلا گیا اور اسی گھبراہٹ میں وہ اسے گھیر کر سوہا کے پاس لے آئیں۔ ہر کوئی اسے سوہا کا گھٹنا زور سے پکڑنے اور بھاری بھرکم نیک لینے کی ہدایت کر رہا تھا۔ جھجکتے ہوئے اس نے سوہا کی طرف دیکھے بغیر جو ہی اپنا کانپتا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھا، اسے لگا جیسے کرنٹ کی ایک تیز لہر اس کے اندر دوڑ گئی ہو۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے واپس کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب اسے دوبارہ مجبور کرتے اس کا موبائل بج اٹھا اور وہ جو پہلے ہی فرار کے راستے ڈھونڈ رہا تھا برق سی تیزی سے اٹھا اور موبائل ہاتھ میں لیے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ سوہا نے اپنی نہ جانے کب سے رکی ہوئی سانسیں بحال کیں۔ شاید اللہ کو اس کے حال پر رحم آ ہی گیا تھا جو بروقت اس کی گلو خلاصی ہو گئی تھی۔ بہرحال اس کے بعد سوہا کو زرحان کہیں دکھائی نہیں دیا۔ رسمیں ختم ہوئی تو سوہا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جبکہ باہر زرحان مہمانوں کو رخصت کرنے میں مصروف تھا۔ مہمانوں کے جاتے ہی سنان سمیت سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ بے اختیار اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب جو تنہائی میسر آئی تو وہ خود پر بٹھائے ضبط کے تمام پہرے توڑ بیٹھا۔ کتنی ہی دیر اس کی سسکیاں گاڑی کی خاموش فضا میں گونجتی رہیں، پھر وہ نہ جانے کتنی دیر سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ اسے صرف دل میں اٹھنے والے اس طوفان کا پتہ تھا جس کی لہریں اس کے وجود میں ایک ناقابل برداشت درد پیدا کر رہی تھیں۔ اس درد سے نجات کا جو حل اس نے ڈھونڈا، اس کے نتیجے میں صبح 4 بجے جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ اتنی زیادہ تھی کہ اسے اپنے کمرے تک پہنچنا محال لگ رہا تھا۔ بالآخر گرتے پڑتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر جوتوں سمیت ڈھیر ہو گیا اور چند لمحوں میں اپنے آپ سے بھی غافل ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر پھر جیسے جیسے ذہن بیدار ہوتا گیا پچھلی رات کے تمام باتیں یاد آتی چلی گئیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور بھاری سر کو جھٹکتے ہوئے جوتے اتارنے لگا، لیکن کھڑے ہونے کی کوشش میں بری طرح لڑکھڑایا۔ اس قدر زور کا چکر آیا تھا کہ پورا کمرہ گھومتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دل الگ متلا رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا باتھ روم کی طرف بھاگا۔ کیا کر لینے کے بعد کچھ سکون محسوس ہوا تو وہ شاور لینے چلا گیا۔ جب وہ باتھ روم سے نکلا تو خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ بال سنوارتا ہوا سیدھا کچن میں آیا اور رشید کو 1 کپ بلیک کافی کا کہہ کر جو ہی لاؤنج میں داخل ہوا، نظر سیدھی ہنستے مسکراتے سنان پر پڑی جو سب کزنز کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ پا لینے کی چمک نے اس کی شخصیت کو جیسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اپنے پیچھے سائرہ بیگم کی آواز سن کر وہ چونکتے ہوئے پلٹا۔ انہوں نے پوچھا، زرحان بیٹا اٹھ گئے ہو؟ تم ناشتہ کرو گے یا پھر کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا، مما ابھی تو میں صرف کافی پیوں گا۔ سائرہ بیگم نے اسے گھرکتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں خالی پیٹ کالی سیاہ کافی پینے کی، سیدھے طریقے سے چل کر سب کے ساتھ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد جا کر ہوٹل کا ایک چکر لگا کر شام کی تقریب کا انتظام دیکھ کر آؤ، اور خبردار جو تم آج کی تقریب کے دوران کہیں غائب ہوئے۔ کل تو میں تمہاری لاپرواہی پر چپ ہو گئی تھی، مگر آج اپنی طرف کی تقریب میں اگر تم نے ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ وہ بے بسی سے اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ شام میں وہ پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے حسن صاحب اور سائرہ بیگم کے ساتھ ہوٹل جا پہنچا اور ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر مہمانوں کو ریسیو کرنے لگا، مگر یہ زبردستی کی مسکراہٹ بھی اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ گئی جب پارلر سے دلہن بنی سوہا نے اس کی کزنز کی میت میں ہال کے داخلی دروازے پر قدم رکھا۔ زرحان جو بھی خیالی میں باہر کی جانب بھی متوجہ تھا، اسے دلہن کے بے پناہ حسین روپ میں دیکھ کر ایک لمحے کو مبہوت رہ گیا۔ ہر مصلحت بھول گئی، یاد رہی تو صرف دلہن بنی سوہا جو سہج سہج قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر جو ہی وہ اس کے پاس سے گزر کر سامنے اسٹیج پر بیٹھے
سنان کی طرف بڑھی۔ زرحان ایک جھٹکے سے جیسے ہوش میں آ گیا۔ سوہا کو سنان کی طرف بڑھتے دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی روح جسم سے کھینچ رہا ہو، جیسے اس کا دل اس کے سینے سے نکل کر سوہا کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ لپٹ لپٹ کر بین کر رہا ہو، واسطے دے رہا ہو اسے اس محبت کی جس کی گہرائیوں کو کبھی اس نے محسوس ہی نہیں کیا، جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا، وہ کہ خوشبو کتنا پھیلا تھا میرے چار سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا تھا نا۔ آج اس نے درد بھی اپنے علیحدہ کر لیے، آج میں رویا تو میرے ساتھ وہ رویا نہ تھا۔ یہ سب حیرانیاں اس کے جدا ہونے سے تھیں، آنکھ دھندلائی ہوئی تھی، شہر دھندلایا نہ تھا، یاد کر کے اور بھی تکلیف ہوتی تھی عدیم، بھول جانے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ واقعی بھول جانے کے سوا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، مگر بھولا تو اسے جاتا ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، جبکہ وہ تو اس کے گھر میں آبسی تھی، ہر لمحہ اس کی نظروں کے سامنے۔ وہ جاتا تو کہاں جاتا اور کرتا تو کیا کرتا؟ دل کے زخم بھرنے کے بجائے ناسور بنتے جا رہے تھے۔ سب کے سامنے خود کو نارمل پوز کرتے کرتے اسے اپنا آپ ایب نارمل لگنے لگا تھا۔ سوہا اور سنان کو ایک دوسرے کی ذات میں گم دیکھ کر اس کا دل چاہتا کہ خود اپنی ذات کو کسی ایسی جگہ گم کر دے جہاں سوہا کے لیے سنان کی دیوانگی اور سنان کے لیے سوہا کی چاہتیں اسے نظر تک نہ آئیں، اور ان سب اذیتوں سے نجات کا جو ذریعہ اس نے اپنایا تھا وہ تھا فرار گھر سے، خود سے، اور سب سے بڑھ کر ہما وقت آنکھوں کے سامنے رہنے والے چہرے سے۔ اب وہ صبح سویرے ہی حسن صاحب کے ساتھ آفس کے لیے نکل جاتا، شام میں گھر واپسی پر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، اور فریش ہونے کے فوراً بعد جم، اور وہاں سے سیدھا دوستوں کی طرف، جن کے ساتھ اب وہ باقاعدگی سے نائٹ کلب جانے لگا تھا۔ نت نئی لڑکیوں سے دوستی کرنا اور ڈرنک کرنا اب اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ رات گئے گھر لوٹنا اور پھر پوری رات سوتے جاگتے اسموکنگ کرتے گزارنا اس کی روٹین بن گئی تھی۔ جلد ہی اس کے گھر اور گھر والوں سے بے نیازی سائرہ بیگم اور حسن صاحب کی نظروں میں آ گئی، اور اسے ان دونوں کی سخت قسم کی باس پرس کا سامنا کرنا پڑا، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔ اس نے جو راہ اپنے لیے چن لی تھی وہ اس سے اب پلٹنے پر ہرگز بھی تیار نہ تھا، لہٰذا دونوں آج کل اس کے لیے کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ رہا سنان تو اس کی ذات سے رہتا ہی بے نیاز تھا، جبکہ سوہا کے لیے زرحان کی گھر سے اتنی بے نیازی سکون کا باعث تھی۔ شادی کے اولین دنوں میں سوہا کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا کہ جس میں زرحان کی دھمکی یاد نہ آئی ہو۔ ہر وقت کہیں وہ کچھ کر نہ دے کا خوف اس کو سنان کی محبتوں اور الفتوں کو کھلے دل سے محسوس بھی نہیں کرنے دیتا تھا، مگر جب ہنی مون سے واپسی پر لائف آہستہ آہستہ روٹین کی طرف آئی تو اسے یہ بات نہ صرف حیران بلکہ کافی حد تک مطمئن بھی کر گئی کہ زرحان اسے تنگ کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ تو اپنے گھر والوں تک سے نہایت مختصر بات چیت کرتا، اور سارا دن گھر سے غائب رہنے کے بعد نہ جانے رات کے کس پہر واپس لوٹتا تھا۔ سنان سے جب اس نے یوں ہی سرسری انداز میں زرحان کی بے نیازی کا ذکر کیا تو وہ کندھے اچکا کر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور ہم نے ساری زندگی کبھی ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا کہہ کر اسے خاموش کرا گیا۔ اب تو کافی حد تک سوہا کو بھی دونوں بھائیوں کے درمیان حائل خلیج کا اندازہ ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی مزید اطمینان بھی کہ سنان کم سے کم بھائی کی محبت میں اس کی کسی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ایسی کوئی بھی محبت ان دونوں کے درمیان موجود نہیں تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور ابھی تک زرحان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سوہا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید کتنی دیر اس کا انتظار کرے۔ سب گھر والے سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، صرف وہی سائرہ بیگم کی ہدایت کے پیش نظر لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ روز یہ ڈیوٹی سائرہ بیگم خود انجام دیتی تھیں، لیکن آج چونکہ ان کا صبح سے بلڈ پریشر ہائی تھا، لہٰذا وہ سوہا کو زرحان کا انتظار کرنے اور اسے کھانا دینے کی ذمہ داری سونپتے ہوئے عشاء کے فوراً بعد ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں، اور سوہا اب تمام کاموں سے فارغ ہو کر ایک کوفت کے عالم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی گھبراہٹ علیحدہ حواس پر سوار تھی۔ ٹھیک 12:30 بجے گیٹ کھلنے اور پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو وہ بے اختیار پاس پڑا میگزین اٹھا کر کنگھالنے لگی۔ جوں ہی زرحان لاؤنج میں داخل ہوا، نظر سیدھی سامنے صوفے پر موجود آسمانی جوڑے میں ملبوس میگزین ہاتھ میں لیے سوہا پر پڑی، جو اس کے ٹھٹک کر رک جانے کے باعث اب اسی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملنے کی دیر تھی کہ زرحان آنکھیں چراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سوہا نے جو اسے یوں بے نیازی سے آگے بڑھتے دیکھا تو سائرہ بیگم کی ہدایت کے پیش نظر اسے آواز دے ڈالی، زرحان۔ سوہا کی آواز خاموشی میں گونجی تو وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر رک گیا اور حیرانی کے عالم میں مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟
वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते उससे कुछ फासले पर आकर ठहर गया। जी, वो दरअसल मम्मा की आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सोने चली गईं और मुझे आपसे खाने का पूछने के लिए कह गई थी। मैंने आपको इसी मकसद के लिए आवाज़ दी थी। क्या आप खाना खाएंगे? सोहा ने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए बात मुकम्मल की तो उसकी हालत पर ना चाहते हुए भी जरहान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। एक लम्हे में उसकी हालत से मजीद हिस्स उठाने के लिए उसने खाना खाने का फैसला कर लिया। हालांकि वो डिनर अपने दोस्तों के साथ कर चुका था। जी क्यों नहीं, वैसे भी आप इतनी अपनायत से पूछ रही हैं कि इनकार करने को दिल नहीं चाह रहा। अब हाथ मुंह धो लें, मैं जब तक खाना गर्म करती हूँ। उसके अंदाज से वो अंदर ही अंदर खफा हो गई, मगर बज़ाहिर लापरवाही से जवाब देते हुए मुड़कर किचन की तरफ चल दी तो कुछ सोचकर जरहान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। 5 मिनट बाद जब वो फ्रेश होकर किचन में आया तो सोहा वहाँ रखी छोटी सी मेज़ पर उसके लिए खाना लगा रही थी। यही आरजू तो उसने भी की थी। सोहा उसके आंगन में उसका इंतज़ार करती, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती, मगर बाहरी किस्मत आज वो उसके घर में भी मौजूद थी और उसका इंतज़ार भी कर रही थी, मगर एक ऐसे रिश्ते के नाते जिसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसे दरवाजे में खड़ा देखकर सोहा के तेजी से चलते हाथ थम गए। वो ना जाने किन गहरी सोचों में गुम था कि उसे मुतवज्जो करने के लिए सोहा को बिलाकर आवाज़ देनी ही पड़ी। जरहान, खाना ठंडा हो रहा है। वो चौंक कर उसे देखने लगा तो वो टेबल पर रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली। खुद पर काबू पाते हुए वो तेज़ी से आगे बढ़ा और कुर्सी संभाल कर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसे मालूम था कि सोहा अब किचन से निकलने में मिनट नहीं लगाएगी, लिहाजा उसे वहाँ कुछ देर और रुकने के लिए वो खाने से हाथ रोकते हुए बोला, प्लीज़ 1 कप चाय बना दें, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बेवक्त की फरमाइश पर सोहा अंदर ही अंदर कुलसाते हुए खामोशी से कुकिंग रेंज की जानिब बढ़ी तो उसकी पुश्त पर नज़रें जमाते हुए जरहान के लब एक मर्तबा फिर मुस्कुरा उठे। सही तो कहता है अली, वो अकेला क्यों सारी तकलीफ़ें और दुख झेले, कुछ तो मसा भाभी जान को भी चखना चाहिए था ना। चाय चढ़ाकर सोहा वक्त गुजारी के लिए यूं ही एक कैबिनेट खोलकर खड़ी हो गई। उसकी पुश्त जरहान की तरफ थी, फिर भी उसे अपना वजूद उसकी नज़रों के हिसार में महसूस हो रहा था। अचानक किचन में छाई खामोशी को मोबाइल की बीप ने तोड़ा। जैसे ही जरहान ने मोबाइल कान से लगाते हुए हेलो कहा, सोहा ने बेअख्तियार एक गहरी सांस लेते हुए दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, जबकि दूसरी तरफ वो खाने को भूल भाल कर नहायत खुशगवार मूड में शायद अपने किसी दोस्त से महवे गुफ्तगू था। क्या बात कर रहा है यार, वो आफत की परकाला तुझसे कहाँ टकरा गई। नहायत जोश से इस्तफसार किया गया तो सोहा को असखुद इल्म हो गया कि मौजू गुफ्तगू अब किसी लड़की की ज़ात है। वैसे यार चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त। 2 सेकंड मुकाबिल का जवाब सुनने के बाद इरशाद फरमाया गया तो कप में चाय डालती सोहा दिल से कायल हो गई कि रानिया के इन तबसरों की जो वो जरहान की दिल फेंक तबीयत के मुतल्लिक किया करती थी। हाँ, ज़बरदस्त तो वो भी है, लेकिन है बड़ी चिपकू। कल रात क्लब में तो अगर इसे देख लेता तो गश खा जाता। जीन्स और स्लीवलेस टॉप में इतनी क़यामत लग रही थी कि ना चाहते हुए भी उसे लिफ्ट करानी पड़ी। लड़कियों की इतनी तजलील और जरहान के घटिया अंदाज़े गुफ्तगू ने चाय का कप उसके सामने रखती सोहा के हाथ यकलख्त कपकपा दिए। हाथों की इस लर्जिश पर जरहान ने, जिसकी पूरी तवज्जो दरअसल सोहा की तरफ ही थी, नज़रें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा जो शर्म से या फिर गुस्से से कानों की लुओं तक सुर्ख हो रही थी। कप रखते ही वो हवा के झोंके की मानिक तेज़ी से किचन से निकल गई तो जरहान ने भी पहले से बंद मोबाइल फ़ोन को नीचे रखते हुए एक ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ कप उठाकर लबों से लगा लिया। वो ऐसी बचकाना हरकत क्यों कर बैठा था, उसकी वजह तो ठीक से शायद खुद उसे भी मालूम ना थी। असद ने तो सिर्फ कॉल उसके ऑफिस आने की इत्तला देते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। ये बाकी की सारी बेसरोपा बातें तो वो खुद ही बके जा रहा था। अब जो सोहा नज़रों से ओझल हुई तो बेअख्तियार उसे अपनी इस फजूल और गैर इरादी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद इस तरह बिहेव करके वो सोहा से अपनी दुगुर्गू हालत छुपाना चाहता था, या शायद वो उस पर यह साबित करना चाहता था कि जिस तरह वो बहुत खुश खुरम और मुतमईन है, बिल्कुल इसी तरह सोहा की जुदाई ने उस पर या उसकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं डाला और उसके लिए भी सोहा का होना या ना होना कोई मानी नहीं रखता। बज़ाहिर मुतमईन यूँ तो सब अपनी जगह, मगर एक नाम पर है बेकली अपनी जगह। लाख ये चाहा उसको भूल जाऊँ, मगर हौसले अपनी जगह हैं, बेबसी अपनी जगह। ममा ममा, जरहान सायरा बेगम को आवाज़ें देता उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोहा के हाथ से गोली और पानी का गिलास लेते हुए नकाहत से गोया हुई। जी बेटा, क्या बात है, आपको क्या हुआ? वो अपनी बात भूलकर तेज़ी से बेड की तरफ बढ़ा और उनकी पेशानी को छूते हुए परेशानी से सवाल किया। होना क्या है, बस इस ब्लड प्रेशर ने पिछले 2 दिन से जान अजाब में कर रखी है।
समझ में नहीं आता क्या करूं। आप उठे, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूं। वो उनका हाथ थाम कर उठते हुए बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मुझे सनान रात ही डॉक्टर के पास ले गया था। अभी 2 दिन उसकी दी हुई दवा इस्तेमाल कर लेने दो, अगर आराम ना आया तो फिर तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाना। वो प्यार से उसका बाजू थाम कर समझाते हुए बोली, तो बावजूद उनके नरम अंदाज के उसे अपनी लापरवाही और सनान की एहसास जिम्मेदारी पर ढेरों गुस्सा आया। तुम मुझे आवाज़ें क्यों दे रहे थे? उन्होंने उसे अपने कमरे की आने की वजह याद दिलाई तो वो बेअख्तियार पास पड़ी धुली हुई शर्ट उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं मम्मा, मैं बस यूं ही, इससे पहले कि वो कोई बात बनाता, सायरा बेगम की नज़रें उसके हाथ में गोला बनी शर्ट पर पड़ी और वो उसकी बात काटते हुए बोली, जरहान ये शर्ट अपनी भाभी को दे दो, वो प्रेस कर देती है बेटा। और सुहा बेटा, आप ज़रा मजीद को कहकर आज ही नए धोबी का बंदोबस्त कराओ, इस कमबख्त की छुट्टियों से तो मैं आजिज़ आ गई हूँ। वो दोनों को हदायत देते हुए मुड़कर अपने पीछे तकिए दुरुस्त करने लगी तो सुहा खामोश खड़े जरहान की तरफ मुतवज्जो हुई। लाएं ये शर्ट और अपनी 2-3 शर्ट्स आप मुझे और दे दें, मैं प्रेस कर देती हूँ। सुहा की बात पर जरहान ने एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर चुपचाप शर्ट हाथ में लिए कमरे से निकल गया। उसकी खामोशी पे सुहा ने एक नज़र आंखें मूंदे सास पर डाली। कुछ सोचते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। यस कमीन, दरवाजे पर दस्तक सुनकर जरहान ने अलमारी का जायज़ा लेते हुए मुड़े बगैर कहा। सुहा ने झिझकते हुए कमरे में कदम रखा। वो आज पहली मर्तबा जरहान के कमरे में आई थी। बावजूद घबराहट के वो कमरे के शानदार इंटीरियर और नहायत डिसेंट कलर स्कीम से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। जरहान जैसे लापरवाह शख्स की इतनी खूबसूरत चॉइस हो सकती है, इस बात पर उसे काफ़ी हैरत हो रही थी। कमरे में बिल्कुल खामोशी महसूस करते हुए जरहान अपनी मशगूलियत तर्क करता हुआ जूं ही पलटा, नज़र सीधी दरवाजे के पास शशोपंज में घिरी सोहा पर पड़ी। जी फरमाइए, जरहान ने सीने पर हाथ मानते हुए तुर्शी से इस्तफसार किया। ना जाने क्यों उसे अपने कमरे में देखकर उसका पारा मजीद हाई हो गया था। जी चाह रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसके दिल की दुनिया कर दी गई थी। मैं आपकी शर्ट्स लेने आई थी ताकि आप मेरा काम किस रिश्ते से अंजाम दे रही हैं? उसकी बात काटते हुए जरहान ने तल्खी से सवाल किया तो सोहा हैरत से उसके सुर्ख चेहरे को तकने लगी। जरहान के अंदाज और सवाल पर उसे अपने अंदर गुस्से की शदीद लहर उठती महसूस हुई, जिसे दबाते हुए जब वो बोली तो सर्द महरी लहजे पर गालिब थी। मैं भाभी हूँ आपकी। लफ्ज़ भाभी पर उसने खासा जोर दिया तो एक तंजिया मुस्कुराहट जरहान के लबों पर फैल गई। भाभी, मैंने आज तक अपने भाई को दिल से भाई नहीं माना, तो तुम्हें कैसे भाभी मान लूँ? तुम्हें अगर इस रिश्ते को मनवाना है तो पहले मेरा हिसाब बराबर करो जो तुम्हारी तरफ निकलता है। वो आपसे तुम पर आते हुए धीरे धीरे चलता हुआ उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ तो सोहा ने भी आज हिसाब बराबर करने की ठान ही ली और बेखौफी से उसकी आंखों में देखते हुए बड़े तंज से पूछने लगी, हिसाब? किस हिसाब की बात कर रहे हो तुम? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम जैसे फ्लर्टी इंसान के साथ मेरा तो कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, फिर हिसाब किताब कहाँ से आ गया? सही कहा, तुम्हारे नज़दीक मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ कभी रहा ही नहीं, लेकिन मेरे नज़दीक मेरा तुमसे ताल्लुक़ कभी टूटा ही नहीं। याद है मैंने तुम्हें एक बार पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि तुम मुझे चाहती हो या नहीं, मुझे इस बात से कोई गर्ज़ नहीं। गर्ज़ है तो सिर्फ इस बात से कि मैं तुम्हें चाहता था, चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। फिर तो अब तक तुम ये बात भी समझ चुके होगे कि तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और मेरे अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि तुम मेरे शरीके सफ़र बनते, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मोमना के लिए मोमन और ऐबदार के लिए ऐबदार। सोहा के पुरस्कून अंदाज में किए तंज ने जरहान के गुस्से को जैसे भड़का कर रख दिया। पलक झपकते में उसने गुर्राते हुए आगे बढ़कर सोहा की कलाई थाम ली और एक झटके से उसका बाजू मरोड़ कर कमर के पीछे इस तरह ले गया कि तकलीफ के मारे उसकी चीख निकल गई। जी तो चाहता है कि अपने ऐबदार होने की एक झलक तुम्हें दिखा ही दो, ताकि तुम दोबारा खुद को इतने फ़ख्र से मोमना और मुझे ऐबदार ना कह सको। जरहान, छोड़ो मेरी बाजू, वहशी इंसान। सोहा खौफ और तकलीफ से चिल्लाई तो एक झटके से जरहान ने उसका बाजू छोड़ दिया। झटका इतना शदीद था कि सोहा मुंह के बल गिरते गिरते बची। जंगली शख्स, तुम मेरे तो क्या किसी भी लड़की के काबिल नहीं हो। तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी? मैं आज ही सनान और मम्मी को सारी बात का तुम्हारा असल चेहरा सबको दिखाती हूँ। तुम खुद को समझते क्या हो? सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी। सोहा संभल कर अपना बाजू सहलाते हुए गुस्से से चिल्लाई तो जरहान ने हाइट पुरसुकून अंदाज में उसका जायज़ा लेने लगा।
اسے تکلیف میں دیکھ کر ایک عجیب سا سکون اس کی رگے جاں میں سرایت کر رہا تھا۔ لمحوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور سوہا کی دھمکی پر بے اختیار ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ ضرور شوق سے جا کر اپنا یہ ارمان بھی پورا کر لو، مگر اس کے بعد اپنا سامان بھی باندھ لینا، کیونکہ پھر تم بھی اس گھر میں رہنے کے قابل کہاں رہو گی۔ میں تمہارے ایسے ایسے جھوٹے قصے بما ثبوت سب گھر والوں کو گوش گزار کر دوں گا کہ تم اس وقت کو رو گی جب تم نے میرے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہوگا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سوہا آنسوؤں کے درمیان بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ پریشان مت ہو، کیونکہ میں یہ حرکت صرف تب ہی کروں گا جب تم میرا امیج میرے ہی گھر میں خراب کرنے کی کوشش کرو گی، لہٰذا مزید اپنی خوبصورت آنکھوں پر یہ ظلم ڈھانا اور مجھ سے ڈرنا اور گھبرانا بند کرو، کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سوہا کا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ اور زاروں کی تار آنسوں جب زرحان سے مزید برداشت نہ ہو سکے تو وہ اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے بے اختیار ہی نرم لہجے میں اس کی ہمت بندھا گیا، جبکہ دوسری طرف وہ اس کی گھڑی میں دوست اور گھڑی میں دشمن ہو جانے پر حیران ہوتے ہوئے تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ السلام علیکم۔ سنان اور سوہا نے آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے حسن صاحب اور سائرہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ چلے گئے خیر سے بھائی صاحب اور بھابھی؟ سائرہ بیگم نے چائے کا کپ حسن صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی ماما، میں نے آپ کی طبیعت کی خرابی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی طرف سے معذرت بھی کر لی تھی اور پاپا کی مصروفیت کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ امی بھی معذرت خواہ تھیں کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ آپ سے ملے بغیر ہی جا رہی ہیں۔ ویسے وہ آپ کا بہت پوچھ رہی تھیں اور سلام بھی کہہ رہی تھیں۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوہا نے تفصیلی جواب دیا تو حسن صاحب ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے، کتنے دنوں کا پروگرام ہے ان کا؟ پاپا، ویسے تو ان لوگوں کا قیام 1 ماہ کا ہے، لیکن اگر بابا کا چیک اپ وغیرہ جلدی مکمل ہو گیا تو پھر وہ لوگ پہلے آ جائیں گے۔ بس بھائی، جب بھی واپس آئیں خیر کے ساتھ آئیں۔ سائرہ بیگم سنان کو چائے تھماتے ہوئے گویا ہوئیں تو سب کے منہ سے ایک ساتھ آمین نکلا۔ سوہا کی امی بابا اس کے بابا کے علاج کے سلسلے میں آج رات کی فلائٹ سے امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ اس کے ماموں کے پاس علی صاحب کافی عرصے سے ہارٹ پیشنٹ تھے۔ ان کی بڑھتی ہوئی تکلیف کے پیش نظر ڈاکٹرز نے انہیں بائی پاس کروانے کا مشورہ دیا تھا، جسے سن کر سوہا کے ماموں نے انہیں اپنے پاس امریکہ آ کر علاج کروانے کی صلاح دی تھی۔ سبھی نے اس بات کو پسند کیا تھا اور یوں وہ آج اپنی بیگم کی ہمراہ امریکہ روانہ ہو گئے تھے۔ سوہا اس سلسلے میں پچھلے 2 دن سے وہیں تھی اور آج دونوں انہیں سی آف کر کے گھر لوٹے تھے۔ بیٹا، تمہاری صبح کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ حسن صاحب نے خاموشی سے چائے پیتے سنان کو مخاطب کیا۔ 9 بجے کی پاپا۔ آفس سے تمام ضروری کاغذات اٹھا لیے ہیں نا؟ جی، تمام امپورٹنٹ فائلز میں کل رات ہی گھر لے آیا تھا۔ وہ کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سوہا، تم چل کر میری پیکنگ کر دو پلیز، مجھے صبح 8 سوا 8 تک گھر سے نکل جانا ہے۔ سنان کے کہنے پر سوہا اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی اور اس کے پیچھے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی، سنان، کل آپ کو ضرور اسلام آباد جانا ہے۔ آج امی پاپا کی وجہ سے میں پہلے ہی اتنی اداس ہو رہی ہوں، اوپر سے کل آپ بھی چلے جائیں گے، میں تو بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ ارے یار، تم اکیلی کہاں ہوگی، اکیلا تو میں ہوں گا، تمہارے پاس تو مما پاپا زرحان سب ہوں گے۔ کوٹ اتار کر ہینگ کرتے ہوئے وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تو زرحان کے نام پر وہ چپ ہو گئی۔ خود کو اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ اور تنہا وہ اسی شخص کی وجہ سے ہی تو محسوس کرتی تھی۔ سوہا کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے سنان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اسے چپ چاپ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ یار، اس میں اداس بلبل جیسی شکل بنا کر بیٹھنے کی کیا بات ہے؟ صرف 3 دن ہی کی تو بات ہے، کام ختم ہوتے ہی میں اگلی فلائٹ سے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ سنان پیار سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے تسلی دینے لگا تو وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ سنان کو گھر سے نکلے 1.5 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ سب اس وقت ناشتے میں مصروف تھے جب اچانک مجید کارڈلیس تھامے حسن صاحب کے پاس آیا۔ صاحب جی، آپ کا فون ہے سول ہسپتال سے۔ سول ہسپتال سے؟ حیرانی سے بڑبڑا کر انہوں نے فون کان سے لگا لیا تو ٹیبل پر بیٹھے باقی تینوں افراد بھی غیر ارادی طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جی جی، بول رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ میں خود آتا ہوں، ابھی پہنچتا ہوں۔ وہ فون ڈسکنیکٹ کیے بغیر ٹیبل پر پھینک کر باہر کی طرف دوڑے تو ہر کوئی ہراساں ہو کر پورچ کی طرف لپکا، مگر وہ ہر کسی کے کیا ہوا کا جواب دیے بغیر گولی کی رفتار سے گاڑی نکال کر لے گئے۔ زرحان بیٹا، خدا کا واسطہ ہے پتہ تو کرواؤ کہ ہوا کیا ہے، کہاں گئے ہیں حسن؟ میرا تو دل ڈوب رہا ہے۔
सायरा बेगम दिल पर हाथ रखे रोते हुए वहीं बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गईं तो सोहा ने घबराकर उनकी तरफ लपकी, जबकि जरहान तेजी से अंदर आया और टेबल पर से फ़ोन उठाकर पहले 117 और फिर सिविल अस्पताल का नंबर डायल करने लगा। हेलो, सिविल अस्पताल, देखें जी, यहाँ से 5 मिनट पहले मेरे फादर हसन आफिंदी के लिए फ़ोन आया था। आप प्लीज़ बता सकते हैं कि इन्हें किस सिलसिले में कॉल किया गया था? ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। जरहान बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। अंदर ही अंदर उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से कांप रहा था। 5 मिनट के जानलेवा इंतज़ार के बाद जो ही दूसरी तरफ से हेलो कहा गया, उसका सारा जिस्म गोश व आवाज़ बन गया। मगर फिर उसके बाद जो इत्तला दी गई वो उसके अपने हवास गुम करने को काफ़ी थी। कांपते हाथों और शल आसाब के साथ वो जो ही फ़ोन रखकर पलटा। नज़र दरवाजे से अंदर दाखिल होती सायरा बेगम और इन्हें थाम कर लाती सोहा पर पड़ी। कुछ पता चला बेटे, किसका फ़ोन था? सायरा बेगम ने उसे देखते ही बेअख्तियार सवाल किया तो वो खामोशी से उनका चेहरा तकने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या जवाब दे। बोलते क्यों नहीं हो? क्या पूछ रही हूँ? अब के सायरा बेगम गुस्से से चिल्लाई तो वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और उनका हाथ थामकर कुर्सी पर बिठाते हुए गहरा सांस लेकर गोया हुआ, मम्मा, वो अस्पताल से फ़ोन आया था। सनान भाई का एयरपोर्ट जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है। भाई इस वक्त काफ़ी ज़ख्मी हालत में इमरजेंसी वार्ड में है। क्या? हाय मेरा बच्चा। सायरा बेगम दिल पर हाथ रखते हुए धाड़े मार कर रोने लगीं, जबकि दहलीज पर खड़ी सोहा बेअख्तियार मुंह पर हाथ रखते हुए दरवाज़ा थाम कर बैठती चली गई। अस्पताल के शुबा हादसात में दाखिल होते हुए इन सब की ज़ुबान पर सनान की सलामती की दुआएं थीं। बरसती आंखों और तड़पते दिलों के साथ वो तीनों जूं ही राहदारी में मुड़े, नज़र सीधी रोते हुए हसन साहब पर पड़ी। हसन, आप रो क्यों रहे हैं? सनान ठीक तो है ना? हसन जवाब ने, देखें, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे कोई बुरी खबर ना सुनाइएगा। हाथ जोड़कर उनके करीब आती सायरा बेगम ने सिसकते हुए उनके आगे हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की। ना जाने क्यों हसन साहब के बहते आंसुओं के साथ उनकी हर उम्मीद, हर आस टूट कर बहने लगी। बग़ैर कुछ सुने, बग़ैर कुछ जाने भी इन्हें अपने बदतरीन खदशात सच साबित होते महसूस हो रहे थे। हर कोई दम साधे हसन साहब के जवाब का मुंतज़िर था। पापा, खुदा के लिए कुछ तो कहें। जरहान ने आगे बढ़कर बेकरारी से उनका बाजू हिलाया तो वो जैसे एक शौक की कैफियत से बाहर निकल आए। अगले ही लम्हे वो सायरा बेगम और जरहान दोनों को खुद से लिपटाते हुए धाड़े मार मार कर रोने लगे। हमारा सनान हमें छोड़कर चला गया। सायरा, हम लुट गए। रोते हुए उन्होंने एक पल में इन सबको बेमौत मार दिया। सोहा को तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फ़ोन के आने से लेकर अब तक उसका दिमाग अजीब सोई जागी कैफियत में था। अभी 1.5-2 घंटे पहले तक तो वो उसके पास था, उसके साथ था। वो उसे छू सकती थी, उसे महसूस कर सकती थी, उससे बातें कर सकती थी। और अब सिर्फ 2 घंटे बाद पापा ये कैसी इत्तला दे रहे थे? भला ऐसे कैसे इसका सनान इसे छोड़कर जा सकता है? उसने तो उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था। वो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर अपना वादा तोड़कर भला कैसे उससे बेवफाई कर सकता है? धीरे धीरे खुद को घसीटती वो इन सब के करीब पहुंची। सायरा बेगम के रोते रोते हिचकी बंध गई थी। पापा, मामा, आप क्यों रो रहे हैं? सनान को कुछ नहीं हुआ। वो आप सबके सामने तो ठीक ठाक घर से निकले हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। अब तक तो वो वहाँ पहुँच भी गए होंगे। वो भला यहाँ अस्पताल में कहाँ से आएंगे? अस्पताल वाले भी ना ख्वामख्वाह हमें परेशान कर दिया। चलें, अब यहाँ से घर चलें। मुझे घबराहट हो रही है यहाँ। वो हसन साहब का हाथ पकड़कर इन्हें खींचने लगी तो उन्होंने रोते हुए बेअख्तियार उसे सीने से लगा लिया। सोहा मेरी जान, सनान अब नहीं रहा बेटे। वो हम सबको अकेला छोड़कर चला गया। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको बता तो रही हूँ कि वो इस्लामाबाद गए हैं और मुझे कह के गए हैं कि जैसे ही काम ख़त्म होगा वो अगली फ़्लाइट से वापस आ जाएंगे। एक झटके से खुद को उनसे जुदा करते हुए वो अब के ज़ोर से बोली तो जरहान खुद को संभालते हुए सोहा की तरफ बढ़ा और उसे कंधों से थामकर झंझोड़ते हुए बोला, सोहा मेरी बात गौर से सुनो। भाई का एयरपोर्ट जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है और वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो हुज़ियानी अंदाज में उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाई तो जवाबन जरहान उससे भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, ऐसा हो चुका है सोहा, सनान भाई अब नहीं रहे। जरहान के अल्फाज ने जैसे सूर का काम किया और लम्हों में उसे ख्वाब की सी कैफियत से निकाल कर हकीकत की भट्टी में ला झोंका। वो बेखुद होकर नफ़ी में सर हिलाते हुए
الٹے قدموں سے دور ہونے لگی۔ سوہا، زرہان نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ نہیں نہیں، وہ اگلے ہی لمحے چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ سوہا کو جب ہوش آیا تو خود کو آہوں اور سسکیوں کے درمیان پایا۔ ہر آنکھ سنان کی بے وقت موت اور اس 2 ماہ کی سہاگن کے لیے پرنم تھی۔ اس کا سنان اسے اکیلا چھوڑ کر کب کا منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ وہ خود تو اندھیروں میں جا اترا ہی تھا، مگر اس کی ذات کو بھی جیتے جی ایک ایسی اندھیر نگری میں چھوڑ گیا تھا جہاں روشنی اور ہوا کے لیے کوئی روزن نہ تھا، جہاں اس قدر تنہائی تھی کہ اپنا سایہ تک ساتھ چھوڑ جائے، اور جہاں ہر طرف اپنے ہی آنسوؤں نے اس قدر گھٹن پیدا کر دی تھی کہ سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ سنان کی وفات کے تیسرے دن سوہا کے والدین پاکستان پہنچ پائے اور اپنی آمد کے اگلے ہی روز اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے تاکہ وہ وہاں رہ کر اپنی عدت پوری کر سکے۔ ویسے بھی اس گھر سے اس کا ناتا اب تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ کبھی خواب میں بھی اپنے اس گھر سے دوری کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ کتنے زمانے اس آنگن میں ساتھ گزارنے کا عہد سنان نے اس سے کیا تھا، مگر ہر خواب، ہر آرزو اتنی جلدی بکھر کر رہ گئی تھی کہ اسے یقین ہی نہیں آ کے دے رہا تھا۔ 2 ماہ، فقط 2 ماہ میں وہ وہیں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے ہنسی خوشی ایک نئے سفر کا آغاز کیا تھا۔ سنان کی بے وقت موت نے صرف سوہا ہی کو نڈھال نہیں کیا تھا، بلکہ حسن ولا کے مکینوں کو بھی زندہ درگور کر ڈالا تھا۔ سائرہ بیگم تو اس کی وفات کے دن سے جو بستر سے لگی تھیں تو اب تک اٹھ ہی نہ پائی تھیں، جبکہ حسن صاحب کو تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ سارا دن دفتر میں گزارنے کے بعد جب گھر واپس آتے تو خاموشی سے یا تو اپنے کمرے میں یا پھر اسٹڈی میں بیٹھے رہتے۔ سوشل لائف تو ان کی کچھ سنان کی موت اور کچھ سائرہ بیگم کی طبیعت کی خرابی کے باعث ختم ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ زرہان الگ اس صدمے کے زیر اثر تھا۔ بے شک ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت یا قربت کبھی نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی وہ دونوں آخر بھائی تھے اور ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم اور ضروری تھے، اس بات کا اندازہ اسے اب سنان کے جانے کے بعد ہو رہا تھا۔ گھر کی ویرانی اور ہر لمحہ مما پاپا کی بھیگی اور اداس آنکھیں اسے تڑپا کر رکھ دیتی تھیں۔ غیر ارادی طور پر ہی وہ اپنی پرانی ڈگر چھوڑ کر اس راہ پر چل پڑا تھا کہ جس پر اسے چلانے کی کبھی حسن صاحب اور سائرہ بیگم نے خواہش کی تھی۔ خود کو اس نے اس حد تک بدل لیا تھا کہ اس کے تمام جاننے والوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی زرہان ہے جو 1 ماہ پہلے تک ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ نائٹ کلبز میں ڈرنک اور اسموکنگ کرتا نظر آتا تھا، جو گھر اور گھر والوں سے یوں دور بھاگتا تھا جیسے کوئی کسی عفریت سے، اور جو اپنے ہی آفس کا کام یوں سر سے اتارتا گویا کوئی ناگوار فریضہ انجام دے رہا ہو۔ غرض کہ زندگی سست روی سے ہی صحیح مگر اپنی ڈگر پر آتی جا رہی تھی۔ ہاں، لیکن ایک کبھی نہ پور ہونے والا خلا ان سب کی زندگی میں سنان کے جانے سے پیدا ہو چلا تھا، اور اس خلا کا احساس اس وقت اور بھی شدت سے ہونے لگتا جب حسن ولا کے مکینوں کی سوچ کا محور سوہا کی ذات ہوتی۔ سنان کے لیے تو حسن صاحب اور سائرہ بیگم کچھ نہ کر سکتے تھے، مگر سوہا جو ان دونوں کو ایک بیٹی کی طرح عزیز ہو گئی تھی، اسے تو وہ اپنے گھر اور زندگی میں واپس لا ہی سکتے تھے۔ اس خیال نے ان دونوں کے اندر جیسے ایک نئی توانائی پیدا کر دی۔ ان کا دل ایک بار پھر امید کی کرن سے روشن ہو چلا تھا۔ جیسے اگر کوئی گل کر سکتا تھا تو وہ تھا زرہان۔ انہیں ڈر تھا وہ صرف زرہان کا جو نہ جانے ان کی تجویز کو پسند کرتا یا نہیں۔ زرہان بیٹا، بہت دنوں سے تم سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیسے شروع کروں۔ حسن صاحب نے کھانے کے دوران زرہان کو مخاطب کیا۔ آج بہت دنوں کے بعد سائرہ بیگم نے خود کوکنگ کی تھی اور ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ سب اس طرح ہنستے مسکراتے ہوئے نہایت خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے جب اچانک حسن صاحب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے زرہان کو مخاطب کیا۔ ان کی تمہید باندھنے پر وہ خود پہلے حیران اور پھر پوری توجہ سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا، مگر جب وہ مزید کچھ نہ بولے تو مجبوراً اسے کہنا پڑا، پاپا ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنا سوچ رہے ہیں؟ سوچ تو میں اور تمہاری مما کافی دنوں سے رہے ہیں، ہاں بس اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں کیسے کہیں۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ ایسے ہی کہیں نا جیسے باقی ساری باتیں کہتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ہماری خواہش ہے کہ تم سوہا کو اس گھر میں واپس لے آؤ، تم اس سے شادی کر لو۔ الفاظ تھے یا بوم، زرہان کو اپنا وجود ایک دھماکے کے ساتھ اڑتا محسوس ہوا۔ پاپا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
بھلا میں سوہا سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ کیوں کیوں نہیں کر سکتے بیٹا؟ یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں، پھر سب سے بڑھ کر یہ ہماری دلی خواہش ہے۔ ہاں، لیکن اگر تم کہیں اور کمیٹڈ ہو تو پھر بیٹا تم پر کوئی زور نہیں۔ تمہاری خواہش بہرحال ہمارے لیے ہر بات سے بڑھ کر ہے۔ سائرہ بیگم جو اب تک خاموشی سے کھانا کھا رہی تھیں نہایت رسان سے بونی تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کہیں تم کسی اور سے؟ پلیز پاپا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو سائرہ بیگم بے اختیار گویا ہوئیں۔ تو پھر کیوں انکار کر رہے ہو؟ کہیں یہ بات تو تمہارے ذہن میں نہیں کہ وہ ایک بیوہ ہے اور تمہاری مما؟ فار گاڈ سے کیا میں آپ کو اتنا سطحی سوچ کا حامل نظر آتا ہوں؟ ان کے اندازے پر وہ تڑپ اٹھا۔ تو پھر یہ کہ میں سوہا کے بارے میں اس طرح نہیں سوچ سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی اس بات کے لیے راضی ہوگی۔ زرحان نے نظریں چراتے ہوئے خود اپنی ہی ذات کی سب سے بڑی سچائی سے منہ موڑتے ہوئے جواب دیا تو سائرہ بیگم اسے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، میں مانتی ہوں کہ تم نے کبھی سوہا کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا ہوگا، مگر بیٹا تم دیکھنا کہ نکاح کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ خود بخود ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ بنا دیتا ہے۔ اور رہی سوہا کی مرضی تو وہ تم ہم پر چھوڑ دو، تم بس ہمیں اپنی مرضی بتا دو۔ مما دیکھو بیٹا، کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ سنان کے جانے کے بعد یہ پہلا خیال ہے جو ہمارے دلوں کی گہرائی سے خواہش بن کر ابھرا ہے اور جس نے ہمارے اندر ایک بار پھر خوشی کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ حسن صاحب نے فیصلے کا حق اسے دیتے ہوئے بھی بے بس کر ڈالا تو وہ ان دونوں کے چہرے دیکھ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دونوں کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بالآخر اس نے تھکے ہوئے لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو ان دونوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سوہا کی عدت ختم ہوتے ہی سائرہ بیگم اور حسن صاحب ایک بار پھر سوالی بن کر علی صاحب اور سمینہ بیگم کے روبرو تھے۔ خود وہ دونوں ان کا مدعا سن کر ایک عجیب سی لیکن خوشگوار بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ انہیں تو اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا جسے اتنے چاہنے اور قدر کرنے والے لوگ ملے تھے کہ ایک بیٹے کے جاتے ہی وہ اسے پھر اتنی محبت اور چاہ سے اپنے گھر لے جانے کی بات کر رہے تھے کہ تشکر کے احساس سے ان دونوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ سمینہ بیگم تو اسی وقت ہاں کر دینے کے حق میں تھیں، لیکن حسن صاحب اور سائرہ بیگم کا خیال تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوہا سے نہ صرف یہ کہ پوچھا جائے بلکہ اسے پوری آزادی سے اپنی رائے کے اظہار کا حق بھی دیا جائے۔ چنانچہ ان کی بات کے پیش نظر موقع ملتے ہی سمینہ بیگم نے سوہا سے ذکر کیا، مگر اس کا رد عمل دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئیں۔ یہ تو وہ جانتی تھیں کہ اسے منانا خاصا مشکل ہوگا، مگر ان کی بات سن کر وہ یوں آپے سے باہر ہو جائے گی یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے یہ معاملہ علی صاحب کے سپرد کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ اپنے بابا کی بات وہ ضرور مانے گی، لیکن اس نے نہ صرف علی بلکہ حسن صاحب اور سائرہ بیگم سے بھی معذرت کر لی، ان الفاظ کے ساتھ کہ ان سب کے لیے اس کی جان تک حاضر ہے، مگر ان سب کی یہ خواہش پوری کرنے میں اس میں ہمت نہیں۔ یہ اس کی ذات کا بہت بڑا امتحان ہوگا، اور چونکہ سوہا کا امتحان تو کسی کو بھی منظور نہ تھا، لہٰذا بہت کھلے دل اور ظرف کے ساتھ حسن صاحب اور سائرہ بیگم نے نہ صرف اس کا فیصلہ قبول کیا بلکہ اسے اس بات کا یقین بھی دلایا کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے ان کے دل اور گھر دونوں کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ اتنی محبت اور اتنا مان ملنے پر وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ اتنے پیارے ماں باپ اور ساس سسر کا دل دکھا کر وہ خود بھی خوش نہ تھی، مگر زرحان کے معاملے میں وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کرتی تھی کہ چاہ کر بھی اپنے پیاروں کا مان نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کا دل زرحان اور اس کے رویے کی طرف سے اس حد تک بدگمان ہو چکا تھا کہ محض اس کا خیال ہی سوہا کا دل بند کرنے کے لیے کافی تھا، اور اگر بالفرض وہ سب کی خاطر پچھلی تمام باتیں بھلا بھی دیتی تب بھی زرحان کی عادات ایسی تھیں جن سے کم از کم گزارا کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ کہاں سنان جیسا نفیس انسان اور کہاں زرحان، وہ جتنا زیادہ سوچتی اتنا ہی اپنے فیصلے کی درستگی کا احساس ہوتا، یہ جانے بغیر کہ جن عادات اور رویوں کے باعث وہ اسے ناپسند کرتی ہے انہیں اس کی زندگی میں لانے والا بھی ایک حادثہ تھا اور ان سے پیچھا چھڑانے والا بھی ایک حادثہ ہی تھا، اور ان دونوں حادثوں کے درمیان سوہا کی اپنی ذات بہرحال اس کی لا علمی میں ہی صحیح لیکن موجود رہی تھی۔ زرحان کو جب سوہا کے انکار کے بارے میں پتہ چلا تو ایک تلخ مسکراہٹ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ اپنی خوش قسمتی پر سے یقین تو بہت پہلے ہی اٹھ چکا تھا، مگر اب جیسے تصدیق ہو چلی تھی، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنے اللہ سے شکوہ کیا اور نہ ہی خود سے بدلہ لیا، بلکہ اسی خاموشی سے
जो अब उसकी ذات کا حصہ بن چکی تھی، زندگی کی مصروفیات میں خود کو گم کر لیا۔ زندگی کے دن یوں ہی بے نام سی مصروفیات کی نظر ہوتے ہوئے تیزی سے گزر رہے تھے۔ سوہا اب سنجیدگی سے جاب کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ سمینہ بیگم اس کے فیصلے کو غلط گردانتے ہوئے آج کل اٹھتے بیٹھتے اسے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتیں۔ علی صاحب علیحدہ ہر وقت سوچوں میں گھرے رہتے، گو کہ اس کے سامنے وہ خود کو بالکل نارمل شو کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کی دن بدن گرتی ہوئی صحت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں کس قدر پریشان رہتے ہیں۔ سوہا آج کل پوری تندہی سے انہیں اپنا بائی پاس کروانے کے لیے منانے میں مصروف تھی، مگر وہ ہر مرتبہ مسکرا کر اس کی بات ٹال جاتے۔ اس کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد کیونکہ وہ ہر ذمہ داری سے خود کو آزاد محسوس کرتے تھے، لہٰذا اس وقت بخوشی وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر اب ایک بار پھر ان کے کندھوں پر بیٹی جیسی بھاری ذمہ داری آ پڑی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اب پہلے جیسی بہادری دکھانے سے قاصر تھے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سوہا کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کی ہر سوچ پر اس طرح سے حاوی ہوتا کہ اس کے سامنے باقی ہر بات بے معنی سی ہو کر رہ جاتی۔ سوہا کیونکہ ان کی ہر پریشانی سے بن کہے ہی واقف تھی، اس لیے ان دنوں عجیب سی ٹینشن کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کی ہر پریشانی کی وجہ اس کی ذات ہے، سو ایک عجیب سے احساس جرم اسے گھیرے ہوئے تھا، جس سے اسے نجات رانیہ کے خیال میں ایک عدد اچھی جاب ہی دلوا سکتی تھی۔ سو اس وقت بھی وہ پوری سنجیدگی سے اس بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب فون کی گھنٹی نے اس کے خیالوں کو منتشر کر ڈالا۔ ہیلو ہیلو سوہا، کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں مما، آپ کیسی ہیں؟ دوسری طرف سائرہ بیگم کی آواز سنتے ہی وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ سائرہ بیگم اس سے فون پر بات کرتی رہتی تھیں، لہٰذا ان سے روٹین کی باتیں ہونے لگیں۔ باتوں کے دوران سوہا کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ پریشان سی ہیں۔ مما خیر تو ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ پریشان تو نہیں بیٹا، لیکن الجھ ضرور گئی ہوں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ گویا ہوئیں تو سوہا بے اختیار پوچھ بیٹھی، کیسی الجھن مما؟ عجیب سی الجھن ہے بیٹا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری الجھنوں کو وہ ضرور سلجھا دے گی۔ میری الجھنیں؟ وہ پریشانی سے استفسار کرتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاں بیٹا، تمہاری زرحان سے شادی سے انکار کی اصل وجہ میں جان چکی ہوں، اور یہ بھی جان گئی ہوں کہ تم چونکہ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، اس لیے ایسی بہت سی باتوں سے لا علم ہو جو اگر تم جان لو تو شاید اپنا فیصلہ بدل ڈالو۔ مما آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، میں ڈرائیور کے ہاتھ ایک ڈائری بھیج رہی ہوں، تم اطمینان سے اسے پڑھ لینا، ہر سوال کا جواب تمہیں آج خود مل جائے گا۔ سائرہ بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے بولیں، ڈائری؟ کیسی ڈائری؟ زرحان کی پرسنل ڈائری جو وہ ہمیشہ لاکر میں رکھتا ہے، مگر آج خدا جانے کیسے باہر رہ گئی۔ میں تو آج اتفاقاً اس کے کمرے کی صفائی اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی جب زبیدہ نے مجھے سائڈ ٹیبل کے پاس سے گری ہوئی ایک میرون ڈائری اٹھا کر دی۔ میں تو اسے ایک طرف رکھنے ہی والی تھی کہ اچانک اس میں سے ایک تصویر نیچے گری، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تصویر تمہاری تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب میں نے وہ ڈائری کھولی تو مجھ پر ہر بات آشکار ہوتی چلی گئی جو شاید صرف تم دونوں ہی جانتے تھے، بلکہ میرے خیال میں تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو تم بھی مس انڈرسٹینڈ کرتی تھیں اور کرتی رہی ہو، اس لیے میں وہ ڈائری تمہیں بھجوا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد تم ضرور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو گی۔ دیکھیں مما، اب جب کہ آپ سب کچھ جان چکی ہیں تو یہ بات بھی جان لیں کہ میں زرحان۔ سوہا بیٹا پلیز تم کچھ بھی کہنے سے پہلے میری خاطر صرف ایک بار وہ ڈائری سکون سے بیٹھ کر پڑھ لو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے التجائی انداز میں گویا ہوئیں تو سوہا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے مما، آپ بھجوائیں، میں اسے پڑھ لوں گی۔ تھینک یو بیٹا، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ کسی اور کو اس معاملے کی بھنک تک نہ پڑے۔ آخر میں انہوں نے اسے تاکید کی تو جواباً انہیں اطمینان دلا کر اس نے فون رکھ دیا اور بے چینی سے باہر نکل کر گیٹ کے پاس ٹہلتے ہوئے رفیق کا انتظار کرنے لگی۔ رفیق سے ڈائری لے کر سوہا سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ لاک کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی نہایت خوبصورت مہرون ویلوٹ کی ڈائری پر ڈالی۔ کسی کی پرسنل ڈائری کو پڑھنے کے خیال سے اسے ایک عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں تجسس کے ساتھ ساتھ ایک احساس جرم بھی پیدا ہو رہا تھا کہ اسے ایسی حرکت زیب نہیں دیتی۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ ڈائری ایک طرف رکھنے ہی لگی تھی کہ ذہن میں سائرہ بیگم کی باتیں گھومنے لگیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بالآخر اس نے ڈائری کھول ہی لی۔ پہلا صفحہ پرسنل ڈیٹا کا تھا جسے
نہایت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں فل کیا گیا تھا، اور اسے اگلا صفحہ ایونٹس ٹو ریمبر پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد جو ہی اس نے اگلے چند صفحات پلٹے، اس کی نظر ایک صفحے پر ٹھہر گئی۔ صفحے کے درمیان ایک خشک کیا ہوا سرخ گلاب رکھا تھا۔ تاریخ اس پر انہی دنوں کی درج تھی جب وہ نئی نئی مائیگریٹ ہو کر کراچی یونیورسٹی میں آئی تھی۔ سوہا نے بے اختیار پھول کو ایک طرف رکھتے ہوئے تحریر پر نظر ڈالی۔ 25 اگست 2024۔ آج میں نے اسے دیکھ ہی لیا، اسے جسے اسد نے حور پری اور جانے کیا کچھ کہا تھا۔ اس وقت تو اسد کی تعریفیں سن کر سب کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس کی باتوں کو دل ہی دل میں اس کی ہمیشہ کی کہی گئی بکواس میں شمار کیا تھا، مگر بعد میں ہمیں اسد کی ہر تعریف پر یقین آ گیا۔ اسد کی باتیں سن کر ہم سب نے کل ہی سر نیازی کی کلاس لینے کا پروگرام بنا لیا تھا تاکہ سوہا علی کو دیکھ کر اس کی باتوں کی تصدیق کر سکیں، مگر آج صبح بھی کوشش کے باوجود میں ہر روز کی طرح لیٹ ہو گیا، اور جب کلاس میں پہنچا تو سر نیازی نہ صرف یہ کہ کلاس میں آ چکے تھے بلکہ لیکچر بھی شروع ہو چکا تھا، مگر چونکہ مجھے ان سے یا ان کے لیکچر سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، سو ان کی اجازت ملتے ہی میں سیدھا ان چاروں کی طرف چلا آیا اور اسد کے قریب بیٹھتے ہی اس گورے مکھڑے کے بارے میں پوچھا جس کو دیکھنے کے چکر میں ہم سب آج کلاس سے باہر ہونے کے بجائے کلاس کے اندر تھے۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ وہ واقعی اسد کی گئی تعریف سے زیادہ ہی تھی، کیونکہ اسد کے نزدیک وہ صرف خوبصورت تھی، جبکہ در حقیقت وہ نہ صرف خوبصورت بلکہ حاضر دماغ اور کانفیڈنٹ بھی تھی۔ بیوٹی ود برین کہ اس خوبصورت کمبینیشن نے مجھے اس حد تک اپیل کیا کہ میں اس سے دوستی کرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ سوہا کے لیے اس تحریر میں کوئی خاص بات نہ تھی، لہٰذا پھول واپس رکھتے ہوئے اس نے اگلی تحریر کی تلاش میں صفحے پلٹے اور ایک صفحے پر چند لائنیں دیکھ کر ٹھہر گئی۔ 27 اکتوبر 2024۔ یہ سوہا علی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ میں اس سے دوستی کرنا جتنا آسان سمجھتا تھا وہ اتنی ہی مشکل واقع ہوئی ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے یہاں آئے ہوئے، مگر آج بھی وہ پہلے دن کی طرح صرف رانیہ ہی کے ساتھ پھرتی نظر آتی ہے۔ پہلے تو اس سے دوستی کرنا صرف میری خواہش تھی، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایک ضد سی سوار ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا خیال بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، ہر وقت نہ جانے کیوں وہی حواسوں پر سوار رہنے لگی ہے۔ کہاں میں کسی ایک لڑکی کا ساتھ ایک آدھ ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور کہاں اب یہ حال ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے میں اس کے پیچھے اس کی ایک نظر کے لیے خوار بلکہ بقول حسنین ذلیل خوار ہو رہا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں جو لڑکیوں کے پیچھے پھرنے والوں کو بے وقوف گردانتا تھا اور لڑکیوں کو اپنے پیچھے خوار کروانے والوں میں سے تھا، آج اس لڑکی کے پیچھے کیوں پھر رہا ہوں میں خود نہیں جانتا۔ سوہا نے اب کے ذرا بے چینی سے اگلا صفحہ پلٹا اور پھر جیسے ایک بے اختیاری کے عالم میں رکے بغیر پڑھتی چلی گئی۔ 13 نومبر 2024۔ آج میرے غیر ارادی اعتراف نے خود میری ہی ذات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں اب تک اپنے ہی الفاظ کو کھوج رہا ہوں کہ آیا جو میں نے سوہا سے کہا وہ سچ تھا یا جھوٹ، اور صبح سے رات کھوج کے اس سفر میں یہ حقیقت جان چکا ہوں کہ مجھے سوہا سے بے انتہا اور بے پناہ محبت ہے۔ میں خود سے اعتراف کرتا ہوں کہ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہے جو میرے مقفل دل کے ہر قفل کو کھولتے ہوئے نہایت دھڑلے سے آ کر اس میں براجمان ہو گئی ہے۔ رات کے 3 بجے یہ سب کچھ لکھتے ہوئے بے اختیار آج صبح کے وہ پل، وہ لمحے میرے ذہن میں تازہ ہو گئے ہیں جب اپنے منہ سے نکلنے والے جملوں نے خود مجھے ہی حیران کر دیا تھا۔ آج جب میں 15 دن اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز میں گزارنے کے بعد سوہا کے لیے خوبصورت گفٹ لیے یونیورسٹی پہنچا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج میں اپنی زندگی کا اہم ترین اعتراف سوہا سے کروں گا، خود اپنی ذات سے کروں گا۔ سوہا اور رانیہ کو لائبریری کے سامنے والے لان میں کتابیں پھیلائے مصروف دیکھ کر میں اپنے فرینڈس کو آنکھ مارتا ہوا گفٹ اٹھائے ان کی جانب چل پڑا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر دونوں کے چہرے پر واضح طور پر پہلے حیرانی اور پھر پریشانی کے تاثرات نظر آئے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے میں کبھی یوں ان سے مخاطب بھی تو نہیں ہوا تھا۔ مجھے ان کے تاثرات دیکھ کر نہ جانے کیوں ہنسی آ رہی تھی، اور اس بات کا بھی پکا یقین ہو چلا تھا کہ آج اس تحفے کے بدلے میں سوہا کی فرینڈشپ حاصل کر ہی لوں گا، مگر سوہا نے ایک لمحے میں میرا یقین توڑتے ہوئے نہ صرف میرا تحفہ لینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے صاف لفظوں میں یہ بات بھی جتا دی کہ اسے مجھ سے یا میری ذات سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کے الفاظ اور اس کی بے نیازی نے مجھے سلگا کے رکھ دیا۔ لمحوں میں میرے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی، اور اس سے پہلے کہ میں خود کو کنٹرول کرتا میں نے خود کو یہ کہتے سنا، تمہیں مجھ سے کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں؟ اس بات سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں سوہا علی، مجھے انٹرسٹ ہے تو صرف اس بات سے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری اولین خواہش بن چکی ہے۔
یہی نہیں، میں نے اسے یہ بھی باور کروا دیا کہ وہ مجھ سے دور بھاگنا چھوڑ دے، کیونکہ اپنے ہر راستے میں وہ مجھے پائے گی۔ میرے اس اعتراف محبت نے جہاں سوہا کی آنکھوں میں خوف پیدا کیا، وہیں مجھے بھی اپنی جگہ گم کر ڈالا، اتنا کہ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک عجیب سی بے یقینی کا شکار تھا، مگر جو ہی میں نے اپنے جذبوں کی سچائی کے آگے سر جھکایا، مجھ پر چھائی اتنے دنوں کی بے نام سی بے چینی، بے قراری اور بیزاری دھواں بن کر اڑ گئی، اور ایک عجیب سی خوشی، سرور اور سکون دل و دماغ پر چھاتا محسوس ہوا۔ میری ذات ان لمحوں میں اتنی خوبصورت احساس سے دوچار ہو رہی ہے کہ میں اس احساس کو لفظوں میں ڈھالنے سے قاصر ہوں، اور مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اس جذبے نے مجھ جیسے لاپرواہ اور فلرٹی سے اپنا آپ منوا لیا ہے، وہ سوہا کے دل کو بھی اپنی پہچان آپ ہی کروا ڈالے گا۔ اس کے ملنے کی کیفیت اب تک یاد ہے مجھ کو، جیسے صحرا سے گزرا ہوا گہرا کالا بادل کیسے آن سمایا ہے وہ میرے من کے اندر۔ پیار تو ایک سمندر ہے اور میرا دل ایک چھاگل۔ 15 دسمبر 2024۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کام ہونے ہی والا ہوتا ہے، محبت کا پھل ملنے والا ہوتا ہے مگر نہیں ملتا، خوشی سے بھرا دل اداسی سے بھر جاتا ہے، ختم ہو جانے والا سفر پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کر ڈالا ہے۔ بے خبری نے ایسا ظالمانہ وار کیا ہے کہ اب مجھے ساری عمر بے ماہی بے آب کی طرح تڑپنا ہے اور لبوں سے اف تک نہیں کرنا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ بھری دنیا میں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہوتا؟ آخر میں ہی کیوں؟ میں اپنا درد، اپنا غم کسے سناؤں؟ کسے اپنے دل کے زخم دکھاؤں؟ کوئی مجھے نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ وہ بھی نہیں جس کی ذات میرے ان دکھوں کا عنوان ہے، جو مجھ سے اور میرے جذبوں سے اتنی انجان ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی محبت زرہان آفندی کے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے۔ اس کے نزدیک میرے پرخلوص جذبے ایک دھوکہ اور جھوٹ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، جبکہ میری ذات کی تو شاید اس کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں، جبھی تو اس نے میرے ہی بھائی سے منگنی رچائی ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے اس عمل سے میری ذات زندہ درگور ہو گئی ہے۔ اے میرے اللہ، کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی پاداش میں انسان کو جیتے جی سولی پر چڑھنا پڑے؟ اگر ہاں تو مجھے معاف کر دے میرے مولا، مجھے ایک موقع اور دے دے کہ میں سوہا کو اپنی محبت کا، اپنے جذبوں کا یقین دلا سکوں، اسے بتا سکوں کہ اس کی ذات سے دل لگی کرتے کرتے میں حقیقتاً اپنے دل کو لگا بیٹھا ہوں۔ اے میرے رب، تو مجھے محبت کی اس جنگ میں جو ابھی میں نے لڑی بھی نہیں، کیسے شکست دے سکتا ہے؟ میرے حال پر ترس کھا میرے اللہ، مجھے اس آنے والی آزمائش سے بچا لے۔ 18 مئی 2025۔ ابھی کچھ دیر پہلے مما میرے کمرے سے روتے ہوئے چلی گئی ہیں، مگر میں اپنی جگہ اتنا بے بس اور مجبور ہوں کہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ ان کی بات ماننے کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ وقت گھر پر گزارنا، جبکہ مجھے گھر کے نام سے ہی وحشت ہونے لگتی ہے۔ مما کا کہنا ہے کہ جس راہ پر میں چل پڑا ہوں وہ مجھے تباہ و برباد کر دے گی۔ ہائے میری بھولی ماں، انہیں کیا پتا کہ پہلے سے تباہ و برباد ہوئے شخص کو کوئی مزید کیا برباد کرے گا۔ میں تو اسی دن برباد ہو گیا تھا جب آج سے ٹھیک 1.5 ماہ پہلے سوہا اس گھر میں میری بھابھی بن کر آئی تھی، اور اب جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ تو بس فرار حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے، فرار خود سے، اپنی بے بسی سے اور اپنے ہی گھر سے، جہاں وہ دشمن جہاں آ کر آباد ہو گئی ہے۔ اسے سنان کے ساتھ دیکھ کر میرا جی جل کر جواب دینے لگتا ہے۔ شاید کم ظرف ہوں، مگر خدا گواہ ہے کہ اس سب کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، آباد رہے، کوئی دکھ اسے کبھی چھو کر بھی نہ گزرے، اس کی راہ میں آنے والی ہر آزمائش مجھ پر آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے مجھ سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں اس کی ہستی بستی زندگی اجاڑ نہ دوں۔ پاگل ہے وہ بھائی، نہیں جانتی کہ بھلا ایک اجڑا ہوا شخص کسی کو کیا اجاڑے گا، لیکن شاید اسے مجھ سے کچھ زیادہ ہی ڈر اور نفرت محسوس ہوتی ہے، اسی لیے تو میری موجودگی میں بیزاری اس کے چہرے سے صاف عیاں ہونے لگتی ہے، اور میں کہ اس کی ذات کو مزید کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں۔ اسے مجھ سے نفرت ہے، اسی لیے اسموکنگ کرتا ہوں، ڈرنک کرتا ہوں، نائٹ کلبز میں جاتا ہوں تاکہ سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں اور بالکل اسی طرح مجھ سے دور بھاگیں جیسے کہ وہ بھاگتی ہے۔ مجھے اجازت نہیں ہے اس کو پکارنے کی جو گونجتا ہے لہو میں، سینے کی دھڑکنوں میں۔ 24 جون 2025۔ پچھلی بار جب یہ ڈائری بند کی تھی تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جب اسے دوبارہ ہاتھ لگاؤں گا تو زندگی کے معنی ہی بدل چکے ہوں گے۔ سنان یوں خاموشی سے اور بالکل اچانک ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اس بات کا تو کبھی کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ میرے لیے کیا تھا۔ کاش اس محبت کو جو آج اس کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں میں نے اس کی زندگی میں ہی پا لیا ہوتا تو آج یوں پچھتاوے کے آگ میں نہ جل رہا ہوتا۔ سنان کی بے وقت موت نے ہم سب کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔
मम्मा और पापा को तो जैसे चुप ही लग गई है, जबकि सुहा की तो सही मायनों में दुनिया अंधेर हो गई है। मैंने खुदा से उसकी खुशियों की कितनी दुआएं मांगी थीं, मगर लगता है मेरा रब मुझसे बहुत नाराज़ है, जभी तो मेरी कोई दुआ कबूल नहीं करता। लेकिन अब मेरी पहली और आखिरी आरज़ू यही है कि मेरा अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले और मेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाते हुए मुझे अपने माँ बाप के हक़ में नेक और सालेह औलाद बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। एक ऐसी औलाद जिसके होने पर इन्हें ताउम्र फ़ख्र हो। 27 अक्टूबर 2025। सोहा ने आज एक बार फिर मुझे ठुकरा दिया। गो कि उसके जवाब का मुझे पहले से ही इल्म था, मगर फिर भी उसके इनकार से रगे जान में दर्द की ऐसी लहर उठती महसूस हुई कि बेअख्तियार आंखें नम हो चलीं। मुझे पता था कि वो मेरा साथ कभी कबूल नहीं करेगी, और यही वजह थी कि मम्मा पापा के बेहद इसरार के बावजूद मैं उनकी ये दिली तमन्ना पूरी करने से हिचकिचा रहा था। मगर कब तक? आखिर मुझे उनके आगे सरनिगूं होना पड़ा, और नतीजा वही रहा जिसकी मुझे उम्मीद थी। लेकिन इस मर्तबा मुझे अल्लाह, किस्मत और सोहा किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि मुझे यकीन हो चला है कि ज़रूर मुझसे ही कोई इतना बड़ा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी पादाश में मेरा रब मुझे माफ़ करने और मेरी सज़ा ख़त्म करने को तैयार नहीं। मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, शायद मैं इसी काबिल हूँ। सोहा ने बेअख्तियार एक गहरी सांस लेते हुए डायरी बंद कर दी और अपनी पेशानी उस पर टिकाते हुए आंखें मूंद लीं। लम्हों में उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसका दिल जरहान की मोहब्बत में भीग गया था। यहाँ वो ईमान ले आई थी, उसकी तड़प पे, उसकी बेपनाह मोहब्बत और बेलौस चाहत पे, और अब उसे यकीन दिलाना था उस शख्स को जो बेयकीन हो चला था अपनी किस्मत और अपनी दुआओं के तरफ से। सोहा जिस वक्त हसन विला में दाखिल हुई, शाम के 4 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो चूंकि जानती थी कि इस वक्त सायरा बेगम दवा खाकर आराम करती हैं और हसन साहब मामूल के मुताबिक अपने दोस्तों की तरफ निकल जाते हैं, इसलिए बिना किसी तरद्दुद के वो सीधी जरहान के कमरे की तरफ आ गई, जिसके बंद दरवाजे पर दस्तक देने से पहले बेअख्तियार उसके हाथ कप आ गए। दिल अलग 100 मील की रफ्तार से हलक में धड़कने लगा। एक लहजे को उसका दिल चाहा कि वो वापस पलट जाए, मगर जूं ही नज़र बाएं हाथ में पकड़ी मैरून डायरी पर पड़ी, उसने अपनी सारी हिम्मत मुजतमा करते हुए दरवाजे पर दस्तक दे डाली। यस कम इन। दस्तक के जवाब में जरहान की आवाज़ आई तो सोहा डायरी वाला हाथ दुपट्टे के अंदर करते हुए दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई और खामोशी से जरहान को देखने लगी, जो आंखों पर बाजू धरे बेड पर दराज यकीनन किसी नौकर की आमद का मुंतज़िर था। कमरे में खामोशी महसूस करते हुए जरहान ने जूं ही आंखों से बाजू हटाकर देखा, नज़र सीधी ग्रीन कलर के लिबास में कमरे के वस्त में खड़ी सोहा पर पड़ी। बेअख्तियार उसने 2-3 बार पलकें झिपक कर सोहा को देखा, ऐसे जैसे कि अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। उसकी इस कैफियत पर सोहा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को दबाया, जबकि दूसरी तरफ चंद लम्हों की बेयकीनी के बाद जरहान एक झटके से उठ बैठा। सोहा, तुम यहाँ कैसे? खैर तो है? तेज़ी से बेड से उतरते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। परेशानी उसके चेहरे से हुईदा थी। खैर, आपके होते हुए खैर हो सकती है भला? वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ गोया हुई तो उसके अंदाज पर जरहान के दिल में एक टीस उठी। आंखों में यकलख्त दुख के गहरे बादल छा गए। बेअख्तियारी सोहा को वो बादल अपने दिल पर छाते महसूस हुए। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा कसूर क्या है? खूब, कसूर भी अब मैं ही बताऊँ? मैं पूछती हूँ, क्या ज़रूरत थी मुझे इस कदर चाहने की? जी? जरहान हैरत से उसका चेहरा तकने लगा। जी, सोहा ने होंठों पर शोख मुस्कुराहट सजाते हुए जवाब दिया तो जरहान उसके पल पल बदलते अंदाज पर बेअख्तियार परेशान होते हुए गोया हुआ। मैं समझा नहीं। अब समझ में आया। सोहा ने जो ही अपना बायां हाथ दुपट्टे से बाहर निकाला, जरहान को हैरत का शदीद झटका लगा। ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची? कब और कैसे की बात को रहने दें। आप मुझे ये बताएं कि क्यों मेरी बेरुखी के बावजूद आपने मुझसे इतनी बेलौस मोहब्बत की। सोहा ने संजीदगी और दुख के मिले जुले जज्बात के ज़ेरे असर उसे देखते हुए सवाल किया तो जरहान को अपनी समातों पर शुबा सा होने लगा। कितने ही लम्हे वो सोहा को एक आलम बेखुदी में देखे गया, और जब बेयकीनी से यकीन तक का सफ़र तय कर लिया तो बिला इरादा शिकवा लबों पर मचल गया। तो यकीन आ गया आपको मेरी मोहब्बत पे? जी हाँ। कितना? उसकी तरफ झुकते हुए शोखी से पूछा, खुद से भी बढ़कर। सोहा ने चेहरा झुकाते हुए शर्मा कर जवाब दिया तो जरहान उसके अंदाज पर झूम उठा। अरे, ये अंदाज तो आपका पहले कभी ना था, अब हो गया है। क्यों? क्योंकि हम तुम एक ही अंदाज से सोचने लगे हैं, कुछ रूठने वालों की तरह, कुछ मनाने वालों की तरह।
خود ہی بدگماں سے ہم، خود ہی مہرباں سے ہم، خود ہی بے یقینی سے ہم، خود ہی تلاش جواز، الجھنوں کے باوجود، فاصلوں کے باوجود، اتنے بدلنے کے بعد، کیا یہ سچ نہیں کہ اب ہم تم ایک ہی انداز سے سوچنے لگے ہیں، کچھ روٹھنے والوں کی طرح، کچھ ماننے والوں کی طرح؟ اور اتنے خوبصورت اقرار پر زرحان روح کی گہرائیوں تک سرشار ہو کر مسکرا دیا۔